نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قال تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی یہ پروقار تقریب جس میں ہمیں حاضری کا شرف و اعزاز حاصل ہو رہا ہے، اس میں جس طرح کے احساسات و جذبات کے ساتھ آپ تشریف فرما ہیں، بالکل اسی طرح کے احساسات، جذبات، نظریات اور اس سے بھی بڑھ کر عقیدت و محبت کے ساتھ مجھے بھی حاضری کا شرف و اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ تقریب کی صدارت فرما رہے ہیں ہمارے روحانی حلقوں میں
جس آستانے کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس کے چشم و چراغ آفتاب طریقت، ماہتاب شریعت، پروردہ آغوش ولایت محترم المقام حضرت مولانا پیر قاضی محمد محمود احمد صاحب قادری سلطانی دامت برکاتہم العالیہ بالقدسیہ زیب سجادہ آستانہ عالیہ آوان شریف۔ آج کی تقریب کے روح رواں کشتہ عشق پیر و مرشد و کشتہ عشق مصطفیٰ مجاہد اہل سنت محترم المقام الحاج ارشد محمود صاحب مہر قادری سلطانی دامت برکاتہم العالیہ بالقدسیہ۔ اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں آج کے ہمارے اسٹیج پر ہمارے اس علاقے کی بڑی مشہور و معروف شخصیات جلوہ فرما ہیں، سادات، مشائخ، علماء، محققین، اساتذہ، خطباء، حفاظ، قراء، ثنا خوانان رسول کا ایک جم غفیر ہے جو اسٹیج کی رونق بنا ہے۔ چند لمحات پہلے اہل سنت کے حلقوں میں پہچانی جانے والی ایک بڑی مشہور و معروف آواز بلبل چمنستان رسالت محترم المقام جناب ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب نقیبی دامت برکاتہم العالیہ آپ کو اپنے خوبصورت انداز سے اور آواز سے بڑے خوبصورت کلام کے ساتھ محظوظ فرما رہے تھے۔ مجھے خاص کسی عنوان پر گفتگو کرنے پر مامور نہیں کیا گیا ہے، اپنے طور پر میں نے اس مبارک اور مقدس مہینے رجب المرجب کی مناسبت سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے معجزہ معراج کے بارے میں آپ کی خدمت عالیہ میں کچھ گزارشات پیش کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے جو مبارک اور مقدس مہینہ گزرا ہے وہ جمادی الاخری کا ہے، جمادی الثانی کا ہے۔ اس مبارک اور مقدس مہینے کو یہ شرف حاصل ہے، اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق خاص یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دائی اجل کو لبیک کہتے ہوئے اس جہان فانی سے رحلت فرمائی ہے۔ اس لیے اپنے طور پر میں نے اس مضمون کو بھی اپنی گفتگو کا حصہ بنانے کا ارادہ کیا ہے۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے
اس دور کا ایک بہت بڑا کارنامہ جس ہستی نے انجام دیا ہے، حضور غازی اسلام شہید ناموس رسالت حضور غازی ممتاز حسین صاحب قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس عظیم الشان کارنامے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے چند باتیں کرنے کو بھی اپنی گفتگو کا حصہ بنایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے یہ مبارک مہینہ رجب المرجب کا ہے، اور رجب المرجب کے اس مبارک مہینے میں سرزمین بر صغیر پاک و ہند میں جس ہستی نے اسلام کی بہت خدمت فرمائی ہے وہ حضور خواجہ خواجگاں شہباز عارفاں حضرت خواجہ معین الحق والملت والدین حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک بھی ہے، اور اس کی تاریخ بھی ابھی چند دن پہلے گزری۔ اپنے طور پر میں نے یہ 4 مضمون آج اپنی گفتگو کا حصہ بنانے کا ارادہ کیا تھا۔ ابھی حضرت اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے درمیان میں لقمہ دیتے ہوئے مجھے اس طرح متوجہ کیا ہے کہ آج کی یہ کانفرنس جو ہے یہ لبیک یا رسول اللہ، خالی یا رسول اللہ کانفرنس، اس کو بھی اپنی گفتگو کا حصہ بناؤں گا۔ اب یہ 5 مضمون ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر مجھے پہلے بھی معمور کر دیتے تو پھر بھی شاید ان چیزوں کو میں شامل ضرور کرتا، کیونکہ یہ مبارک ایام ایسے ہیں جس میں ان موضوعات پر گفتگو ہونا اور اپنے سامعین کو ان سے روشناس کرانا یہ انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ پھر یہ ہے کہ اولیاء کاملین کے ساتھ محبت یہ بھی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بنا دیتی۔ سبحان اللہ فرمائیے، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ کوئی بندہ اللہ کی خاطر اللہ کے کسی بندے سے محبت کرنے لگ جائے، پھر وہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ بڑی مشہور اور معروف حدیث ہے، موطا امام مالک میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرا رب کہتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتزاورین فیہ والمتجالسین فیہ والمتبازلین فیہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ ہے، فرماتے ہیں میرا رب کہتا ہے میں نے ان بندوں کی محبت کو اپنے ذمہ کرم پر ضروری ٹھہرا لیا ہے جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے، جو میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کو جاتے، جو میری خاطر ایک دوسرے کی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں، جو میری خاطر ایک دوسرے پہ جا کے اپنا پیسہ خرچ کرتے، جن کو یہ 4 چیزیں حاصل ہوں وہ بندے بیک وقت میرے محب بھی ہیں اور میرے محبوب بھی ہیں۔ اللہ کے برگزیدہ بندوں سے محبت کا حاصل ہونا دنیا کی محبتوں سے بندے کو بے نیاز کر دیتا ہے، اور یہ محبت ایسی ہے جو دنیا میں بھی قائم ہے، قبر میں بھی قائم ہے، حشر میں بھی قائم ہے۔
سبحان اللہ فرمائیے. بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے. اس کے راوی صاحب النالین والسواق والغسل والوسادہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے. فرماتے میں بارگاہ رسالت میں بیٹھا تھا، ایک شخص حاضر ہوا. اس نے آ کے عرض کیا کیفا تقول فی رجل احب قوما لم یلحق بہم. آقا اس بندے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو کسی قوم سے ملا نہیں، ان جیسا ہے نہیں، ان جیسا زود و ورا نہیں رکھتا، ان جیسی عبادت نہیں کرتا، ان جیسے تقوی و پرہیزگاری کا حامل نہیں، لیکن ٹوٹ ٹوٹ کر محبت ضرور کرتا ہے ان سے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کو کچھ ملے گا؟ جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء ما من احبہ. سوال کرنے والے سن، اس کا جواب یہ ہے کہ جو بندہ دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھا دیا جائے گا. جس کے ساتھ اس کی محبت ہے اسی کے ساتھ اٹھے گا. ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی. حدیث کے الفاظ ہیں لو ان عبدین تحابا للہ عز وجل واحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ ویقول ھذا الذی کنت تحبہ فی. حدیث پر اگر آپ سبحان اللہ نہ کہیں، شعروں پر سبحان اللہ کہیں، ذرا غور فرمائیں گے. آمنہ کے لال کے کلام کو سن کر آپ ٹس سے مس نہ ہوں، شعروں کو سن کے آپ پر وجد طاری ہو جائے، یہ ایمان کی علامت ہے؟ خود فرمائیے، آپ فتویٰ دیجئے، علماء سے پوچھئے. ہم شعروں کے منکر نہیں ہیں، برگزیدہ ہستیوں کے کلام و قرآن و حدیث کا ترجمہ ہی ہوتے. ابھی آپ سن رہے تھے، بڑی خوبصورت باتیں ہوئی ہیں، لیکن کیسی افسوس کی بات ہے کہ آپ شعر پر وجد کرتے ہیں، محمد عربی کے کلام کو سن کر آپ ٹس سے مس نہیں ہوتے. ذرا توجہ فرمائے نا میری طرف، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے. حضرات ذرا غور فرمائیے، میں آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں. کائنات کے سارے شاعر ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالو، محمد عربی کے فرمان کو ایک پلڑے میں ڈالو، کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ کائنات کے سارے شاعر ادھر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین اقدس کو چھونے والی خاک. یہ قصہ کہانی آپ سنیں، راضی ہوں، لطیفے بھی سنیں، بہت اچھا معاملہ ہے، لیکن سارے کلام ایک طرف، اللہ کی مخلوق میں محمد عربی کے کلام کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ تو پھر حدیث پر سبحان اللہ کہو نا. ایک ہوتا بے سمجھ نہیں آتی، صحیح ہے، چونکہ اب عربی سے واقف نہیں سرکار کی زبان سے، لیکن عاشق لوگ کسی کی زبان کے محتاج تو نہیں ہوتے نا. سمجھ نہ آنے کی بات ہے تو پھر ہو سکتا میاں محمد بخش کا کلام ہو سمجھ نہ آئے، تاجدار گولہ کا کلام ہو ہماری سمجھ سے کئی مرتبہ بالا تر ہوتا ہے، ہماری اپنی زبان پنجابی کا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی صدقے واری جاتے ہیں. میں تو آپ کے سامنے محمد عربی کا کلام پیش کر رہا ہوں، سنو ایک مرتبہ پھر. ایک مرتبہ پھر میں حدیث مصطفیٰ پڑھتا ہوں، سرکار کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لو ان عبدین تحابا للہ عز وجل واحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ ویقول ھذا الذی کنت تحبہ فی.
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں اگر دو بندے اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جائیں، درمیان میں کوئی طمع نہ ہو، کوئی غرض نہ ہو، کوئی ہرس نہ ہو، کوئی لالچ نہ ہو، کوئی دنیاوی جاہ و منصب کو پانے کا مسئلہ نہ ہو، کسی چیز کی آڑ میں نہ بندہ بیٹھا ہو، محض اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے کسی بندے سے محبت کرنے لگ جائے، حال کیا ہو، ایک رہتا ہو مشرق میں، دوسرا رہتا ہو مغرب میں، زندگی میں کبھی ملا بھی نہ ہو، زندگی میں کبھی زیارت بھی نہ کی ہو، زندگی میں کبھی اس کا چہرہ بھی نہ دیکھا ہو، اس کی صحبت میں بھی نہ کبھی بیٹھا ہو، کبھی اس کے ملفوظات سننے کا موقع بھی نہ ملا ہو، محض اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرنے لگ گیا۔ اور مسافت کا حال کیا ہے؟ ایک مشرق میں ہے، دوسرا مغرب میں ہے، اس کا صلہ کیا ملے گا؟ لجمع اللہ۔ یہ عربی کے بڑے بڑے ماہر حضرات اسٹیج پر بیٹھے، پنڈال میں بھی ہو سکتے ہیں بیٹھے ہوں، کبھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جن کو بندہ سمجھتا ہے یہ نہیں سمجھتے، ان میں بھی کوئی بندہ ماہر ہو جاتا ہے۔ سادی شرازی کہتے ہیں نا، ہر بے شگما مبر کے خالیست، شاید کے پلنگ خفتہ باشد۔ کہتے گما نہ کر کے ہر جنگل خالی ہوتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کسی جنگل میں چیتا سویا ہوا ہوتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو میں چونکہ آپ لوگ ہیں عربی کے ماہر، پیچھے جو حضرات بیٹھے ہیں، دل میرا چاہتا ہے نام لوں، حضرت نے بھی تعارف کروایا کہ فلاں ہستی ہے فلاں ہستی، تو میں سوچ رہا تھا کہ میرا تعارف تو عرصے سے جو عرض کر، اب تو اللہ کے کرم سے ان کی جو ریش مبارک ہے سفید ہو گئی، تو اس وقت جب بالکل کھڑیل جوان تھے حضرات، اس وقت بھی ہماری ملاقاتیں تھی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ، اگر یہاں لام نہ بھی آئے تو معنی پورا ہے، نہ بھی لام آئے معنی پورا ہے۔ جمع اللہ بینہما یوم القیامہ، مطلب یہ اللہ ان کو جمع کرے گا قیامت کے دن۔ مشرق والا جو چاہتا ہے مغرب والے کو، ان دونوں کو جمع کرے گا۔ تو یہاں فرمایا لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ، تاکید کے ساتھ ضرور رب ذوالجلال مشرق والے کو مغرب والے کے ساتھ اٹھائے گا، جمع کرے گا ان کو، اور پھر تعارف کروانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہوگی کہ فلاں ہستی میں آپ کا ہوں، فلاں ہستی میں آپ کا ہوں۔ ادھر سے فرمایا وَيَقُولُ هَذَا الَّذِي كُنْتَ تُحِبُّهُ فِيَّ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا تعارف کروایا جائے گا، یہ ہے وہ بندہ جو میری خاطر تیرے ساتھ محبت کیا کرتا تھا۔ اللہ کے برگزیدہ بندوں سے محبت کرنا، یہ بندے کی دنیا کا بھی فائدہ ہے، دین کا بھی فائدہ ہے، اور یہ فائدہ قبر میں بھی ہوگا، یہ فائدہ حشر میں بھی ہوگا، یہ فائدہ بارگاہ رب ذوالجلال میں بھی ہوگا۔ ایک مرتبہ اور کہو ذرا سبحان اللہ، بات کھولے۔ ایک حدیث مجھے اور یاد آتی ہے، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، حضور فرماتا ہے لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي 70 أَلْفًا أَوْ 700 أَلْفٍ مُتَمَاسِكُونَ آخِذٌ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لَا يَدْخُلُ أَوَّلُهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ۔ یہ حدیث آپ کو مزہ دے گی، پھر سنیں گے ایک مرتبہ سرکار کی شعر پڑھتے ہیں نا تو کہتے پھر سنا ذرا۔ ابھی چند دن پہلے میں بھی ایک پڑھ رہا تھا نا، ایک مرتبہ میں نے پڑھا، کل پرسوں رات کی بات، وہ میں نے ایک منقبت لکھی حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کا ایک شعر میں نے پڑھا ایک عالم دین میں، کہتے پھر ذرا پڑھ۔ میں نے کہا پڑھتا نہیں، اس سے آگے اور بہتر سناؤں گا اس۔ تو وہ میں تو حدیث پڑھ رہا ہوں، اب ذرا حال دیکھ کے شعر پڑھو، کہتے پھر سنا، حدیث مصطفیٰ پڑھو پھر۔ کبھی ہم نے نہیں سنا بے مزہ، کہتے ذرا پڑھنا نا، پھر مزہ آئے گا ہم کو۔ حضرات اندازہ لگائیے نا، آپ کو معلوم ہے کہ جو چیز بازار میں بکتی ہے، بازار کے اندر جس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، فیکٹریاں اس کے مطابق اپنی پروڈکشن کرتی، فیکٹریوں میں مال بدل دیتے ہیں، بازار میں بکتا ہی نہیں، کیا بنائیں گے؟ اور ہے نا، ابھی نہیں توجہ آپ کی میری طرف،
جو چیز بازار کے اندر بکتی ہو، جس کا مول لگتا ہو، جس کی قیمت بڑھتی ہو، فیکٹریوں والے کہتے ہیں اسی جیسا مال بناؤ، کیونکہ بازار میں ڈیمانڈ ہی نہیں ہمارے مال کی، تو بنائیں کیا؟ اور آپ دیکھتے ہیں چند سال بیتتے، اچھا بڑا عالم دین ہوتا ہے، اچھا بڑا دین کا خدمت گزار ہوتا ہے، کچھ سالوں کے بعد وہ بھی چھوٹے بچوں کو انگلی سے لگا کے لے آتا ہے۔ اس کو بھی میں نے دکھائی، یہ طریقہ سکھایا راگ رنگ کا، اس کو بھی سنو۔ مولوی صاحب بھی یہ کہنا شروع کرتے، اس کو سنو، میں نے سکھایا اس کو یہ راگ رنگ۔ کیوں؟ کہ آپ کی ڈیمانڈ اور ہے، حدیث آپ کی ڈیمانڈ نہیں، قرآن آپ کی ڈیمانڈ نہیں، شریعت مصطفیٰ آپ کی ڈیمانڈ میں نہیں رہا، اور مقابلہ کر دو ذاکر نائک سے، مقابلہ کر دو کسی اور بندے سے۔ آپ سے یہ عرض کروں گا، اپنی ڈیمانڈ بدل، یہ شعر تیری ڈیمانڈ نہیں، یہ قصہ تیری ڈیمانڈ کا حصہ نہیں، یہ لطیفے تیری ڈیمانڈ کا حصہ نہیں، تیری ڈیمانڈ میں صفحے اول پر رب کا قرآن ہے، پھر مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ اس کو ایک مرتبہ میں پھر حدیث پڑھنے لگا ہوں سرکار کی، جن کا کلمہ پڑھتے ہو ان کے فرمودات ہیں۔ آج ہم سنائیں گے آپ کو، جی فلاں ولی کا کلام ہے، جی کیا بات ہے، جی اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، فلاں ہستی کا کلام ہے، جی علامہ اقبال نے کہا ہے کہ جی مفکر پاکستان ہے، کیا کہنا ان کی گفتگو کا، فلاں ہستی کا کلام ہے، کیا کہنا ان کا۔ ہم کہتے ہیں سب کے کلام کے کیا کہنے، لیکن محمد عربی کے کلام کے ساتھ مقابلہ کسی کا ہو تو لاؤ نا پھر ہمارے ساتھ۔ ابھی جوش میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ سے، یہ مردوں میں روح پڑ جائے۔ غازی اسلام غازی ممتاز حسین نے کارنامہ ایسا انجام دیا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ہماری مردہ قوم کو زندہ کرنے کی پوری کوشش کی ہے اور کامیاب ہوئے۔ ان کا کلام ہی چھیڑے تو پھر ہو سمجھ ہو سکتی ہے آپ کو آ جائے۔ غازی اسلام کا جو کارنامہ ہے، غازی اسلام کا جو کارنامہ ہے عظیم الشان، حضرت قاضی صاحب بھی اس قافلے کے سپہ سالار رہے جنہوں نے ان کے معاملے کے لیے پوری جد و جہد کی ہے، کوشش کی ہے، کاوش کی ہے، اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ غازی اسلام کا کارنامہ اللہ اکبر اس دور کا بہت اونچا کارنامہ ہے، اس دور کا بڑا عظیم الشان کارنامہ ہے، اور میں تو کہتا ہوں انہوں نے جو عمل کیا ہے نا، ان کا یہ عمل دونوں جہانوں کے عمل کے وزن کے برابر ہے۔ میرے یہ جملے سنیں نا اور لکھیں اس کو پھر۔ غازی اسلام غازی ممتاز حسین کا یہ عمل ہمارے نظریے کے مطابق دونوں جہانوں کے عمل کے وزن کے برابر ہے۔ پھر سنو، دونوں جہانوں کے عمل کے وزن کے برابر۔ یہ میں نہیں کہتا، حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب سر الاسرار میں لکھتے ہیں کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جذبۃ من جذبات الحق توازی عمل الثقلین، سچے جذبات میں سے ایک سچا جذبہ کسی بندے کا مقدر ہو جائے، یہ دونوں جہانوں کے عمل کے وزن کے برابر ہوتا ہے۔ اور یہ سچا جذبہ غازی اسلام غازی ممتاز حسین قادری کو نصیب ہوا، اور تاریخ اسلام کا عزیزان گرامی قدر، حضرت غازی اسلام کا جو کارنامہ ہے ہماری نظر میں یہ تاریخ انسانیت کا سب سے انوکھا کارنامہ ہے۔ سبحان اللہ کی آواز مجھے آئے نا، میں بھی دم خملوں ذرا آپ سے۔ یہ تاریخ انسانیت کا انوکھا ترین واقعہ کیوں؟ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کلمۃ الحق عند السلطان الجابر جہاد، جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا، اس پر عمل پیرا نہ ہونا، خالی کلمہ کہنا، خالی زبان سے جملہ حق کا نکال دینا، یہ جہاد ہے۔ ہم کہتے جب جابر سلطان کے سامنے
کلمہ حق کہنا یہ جہاد ہے، اس کلمہ حق پر عمل کر کے دکھا دینا کتنا بڑا جہاد ہو سکتا ہے دکھا۔ اور جابر بادشاہوں کی آنکھوں میں آنکھیں بڑے بڑوں نے ڈالی ہیں، بڑی بڑی ہستیوں نے، علماء نے، مشائخ نے بڑے بڑے وقت کے بادشاہوں کو للکارا ہے، جن میں سر فہرست سرزمین ہندوستان کی ہستی ہے امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اقبال نے بھی کہا ہے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔ علامہ اقبال کو بعض لوگ اپنے کھاتے میں ڈالتے، کہتے جی وہ ہمارے نظریے کا بندہ ہے، ہر شعبے کا بندہ، کہتے اقبال ہمارے نظریے کا بندہ ہے۔ اب میں نام ان کے نہیں لیتا ہوں، لیکن برملا تقریروں میں کہتے نہیں یہ ہمارا بندہ ہے۔ تو میں نے کہا تمہارے نزدیک تو قبر کی نیت سے سفر کرنا حرام ہے، عام قبر کی نیت سے سفر کرنا حرام ہے، اور یہاں تک کہ روضہ رسول کی نیت سے سفر کرنا حرام ہے۔ تو اقبال تو کہتا ہے حاضر ہوا میں مجدد کی لحد پر، حاضر ہوا میں مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار۔ وہ تو سیالکوٹ سے یا لاہور سے چل کے گئے ہیں حضرت مجدد الفسانی کی قبر کی زیارت کے لیے، اور کہتے میں آیا ہوں تو میں نے اس قبر کو مٹی کا تودا نہیں دیکھا، میں نے دیکھا ہے اس پر رب کے انوار برس رہے ہیں، برس رہے ہیں۔ معلوم ہے تمہارے شعبے کا بندہ نہیں، احمد رضا کی فکر کا بندہ ہے اقبال بھی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے کسی نے پوچھا تھا، ہندو آیا ان کے پاس، اس نے پوچھا جناب یہ بتائیے اللہ کا مذہب کیا ہے، اللہ کا مذہب کیا ہے؟ آپ مسکرا پڑے، بھی بڑا عجیب و غریب سوال کر دیے۔ جواب میں فرماتے اگر اللہ کا مذہب تیرے والا ہوتا تو گائے ذبح کرنے کا حکم تو نہ دیتا۔ لطیفہ میں نے نہیں سنا ہے، بات سمجھنے کی بھی کوشش کرو نا یار۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے ہندو پوچھتا بتاؤ اللہ کا مذہب کیا ہے؟ فرماتے اگر اللہ کا مذہب تیرے والا ہوتا تو گائے ذبح کرنے کا حکم تو نہ دیتا۔ معلوم ہوا کہ مذہب وہی سچا ہے جس کے اندر گائے ذبح کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ ہمارا اسلام ہے، ہمارا اسلام۔ عزیزان گرامی قدر، میں یہ بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کو لوگ اپنے کھاتے میں ڈالنا چاہتے ہیں، وہ انہوں نے اپنی بات ہی مکمل کر دی۔ وہ کہتے حاضر ہوا میں مجدد کی لحد پر، جم کے ذرا سبحان اللہ کہہ جو عقیدہ واضح کر گیا ہے۔ اور آگے کہتے یہ نہیں بھی خالی گیا ہوں تو قبر تھی مٹی تھی کوئی سمجھ ہی نہیں آیا، وہ کہتے وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، وہ ایسا مرتبہ ہے، ایسا مقام ہے جو آسمان کے نیچے، جس پر رب ذوالجلال کے انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی۔ وہ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی جن کے مرتبے کا یہ حال ہے، ان کے پیر ہیں حضرت خواجہ باقی باللہ۔ آپ دیکھتے رہتے ہیں مرید ہمیشہ پیروں کی تعریفیں کرتے ہیں، ہمیشہ پیروں کے ترانے گاتے رہتے ہیں، اور حق بھی بنتا ہے بھئی اپنے پیر کی شان بیان کریں، کیونکہ وہ ان کا رہبر ہوتا ہے، وہ ان کا رہنما ہوتا ہے، وہ ان کو راستہ دکھانے والا ہوتا ہے، ان کو اچھے برے کی تمیز سمجھانے والا ہوتا ہے۔ سچا مرشد، سچا ہادی، سچا راہبر اس قابل ہے اس کے ترانے گائے جائیں، اس کا تذکرہ کیا جائے۔ لیکن کیا مرتبہ ہے اس مرید کا کہ اس کا پیر اس کی شان میں آپ بولنے لگے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے مجدد الفسانی نے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ فرماتے اپنے مرید کے بارے میں، کہتے شیخ احمد آفتابند کہ مثل ما ہزار ہا سیارگان دامن او گم شد۔ کہتے یہ امام ربانی مجدد الفسانی کو چراغ نہ سمجھ، اس کو ستارہ نہ سمجھ، اس کو کوئی دیا نہ سمجھ، یہ آسمان ولایت کے افق پر چمکنے والا آفتاب ہے، اور ایسا آفتاب اور ایسا سورج ہے کہ میرے جیسے ہزاروں ستارے اس کے دامن کے اندر گم دکھائی دے رہے ہیں۔ اور
ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، میں ادھر برطانیہ میں تھا، ایک بزرگ عالم دین نے مجھے فون پہ سوال کیا، کہتا میرا پردہ نہ کھولنا ہے، مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا پوچھیں جناب۔ کہتا مجدد الفسانی کو مجدد الفسانی کس نے کہا ہے؟ ذرا چہرے پہ ذرا مسکراہٹ لے آؤ نا، میں بھی چلوں آپ کو سیدھا کرتے کرتے وقت نہ گزار بیٹھوں میں سر۔ چہرے پہ ذرا مسکراہٹ لاؤ نا تھوڑی سی، یہ غصے سے چہرہ رکھنا، یہ حدیث میں فرمایا گیا ہے تبسم کا فی وجہ اخی کا لا کا صدقہ، تیرا تیرے مسلمان بھائی کو دیکھ کر خالی مسکرا دینا تیرے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ کچھ بھی نہ خرچ کر، کچھ بھی نہ لگا، مسلمان کو آتا دیکھے مسکرا دے، حضور فرماتے تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے، صدقہ ہو جائے گا، کفارہ ہو جائے گا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں آپ بھی ذرا مسکرا پڑیں تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آئے، اور میں جتن کر رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چل پڑیں۔ بزرگ پوچھتے بتاؤ جی ان کو مجدد الفسانی کس نے کہا؟ میں نے کہا ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ سب سے پہلے حضور مجدد الفسانی کو جس نے کہا ہے مجدد الفسانی، وہ ملا عبد الحکیم سیالکوٹی ہے۔ آپ کو تو معلوم نہیں، اسٹیج والے جانتے ہیں، اگر یہ سبحان اللہ کہہ دیں تو مہربانی ہوگی ان کی، کیونکہ اسٹیج پر بیٹھ کے ذرا سبحان اللہ کہنے کی عادت کم ہو جاتی ہے نا۔ سبحان اللہ کہو ذرا جم کے تم تو آگے سے۔ تو میں نے پھر کہا وہ تو لکھتے ہیں حضرت ملا عبد الحکیم سیالکوٹی، جن کو آشنائی ہے ان سے، اور یہ پنجاب کی دھرتی نے ایسا بندہ پیدا کیا ہے، سیالکوٹ کی دھرتی نے ایسا بندہ پیدا کیا ہے، 400 برس بیت گئے اس کو۔ آج بھی اس کا نام الازہر یونیورسٹی میں لیا جائے تو بڑے بڑے اساتذہ فن کی اٹھی ہوئی گردنیں جھک جاتی۔ اتنے علم اور اتنے قد کاٹھ والا بندہ پیدا کیا ہے پنجاب کے ملا عبد الحکیم سیالکوٹی نے۔ مجھے کہتے کوئی اور دلیل؟ میں نے کہا ایک اور دلیل ہے ہمارے پاس۔ کہتے وہ کیا؟ میں نے کہا قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے پیر ہے حضرت مرزا مدر جانے جانا، کتنا بڑا پیر ہے کہ جس کا مرید قاضی ثناء اللہ بہکی وقت ہے، اور یہ دنیا کی پہلی تفسیر ہے جو لکھی مرید نے ہے اور اپنے پیر کے نام سے منسوب کر دی ہے۔ ان کے حوالے سے اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں کہتے ہیں، فتاوی رضویہ میں کہتے ہیں کہ مرزا مدر جانے جانا کہتا مجھے خواب میں سرکار کی زیارت ہوئی، اللہ کرے ہم سب کو بھی ہو جائے، بلند آواز سے کہیں آمین۔ کہتے مجھے سرکار کی خواب میں زیارت ہوئی تو میں نے سرکار سے پوچھا یا حضرت در حق مجدد الفسانی چے فرماید، یا حضرت در حق مجدد الفسانی چے فرماید۔ مرزا مدر جانے جانا کہتے میں نے کہا سرکار مجدد الفسانی کے حق میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے ان بزرگوں سے کہا کہ اگر یہ مجدد الفسانی نہ ہوتے، یہ دلیل ہے، تو سرکار فوراً مرزا مدر جانے جانا کو روکتے اور کہتے نہ تو یہ مجدد ہے نہ یہ الفسانی ہے، پوچھتا کیا ہے اس کے بارے میں؟ یہ جو سرکار نے برقرار رکھا اور برقرار رکھ کے پھر فرمایا، کہتے میری طرف سرکار نے مسکرا کے دیکھا کہ مجدد الفسانی کے بارے میں پوچھتا ہے، فرمایا مثل ایشاں در امت من کیست، مجھ کو بتا جس کے بارے میں پوچھ رہا ہے اس جیسے میری امت میں کتنے ہیں جن کے بارے میں بتاؤں کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا، وہ تو ہے ہی انوکھا، وہ تو ہے ہی نرالا۔ مجدد الفسانی نے جابر ظالم بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے، لیکن بات کی ہے اس میں کامیاب ہوئے، اور اللہ کے کرم سے اس کا دم خم آج تک موجود ہے۔ لیکن وہ جملہ بولا تھا، اس کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ میں ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں کہ بڑے بڑوں نے کارنامے انجام دیے ہیں، لیکن جابر بادشاہ کا سار اتار کر پہلی مرتبہ یہ غازی اسلام غازی ممتاز حسین نے قدموں میں ڈالا۔ اس لیے یہ تاریخ اسلام کا انوکھا واقعہ ہے خدا کی قسم۔ اور پھر میں آپ سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، غازی اسلام غازی ممتاز حسین قادری اسی قافلے کا ایک فرد کامل ہے جس کا سپہ سالار کوئی آج کل کا بندہ نہیں، خود نواسہ رسول حسین ابن علی ہے۔ جس طرح یزیدیوں سے وہ ٹکرایا ہے، اسی طرح غازی اسلام بھی یزیدیوں سے ٹکرا کے چلا گیا، اور ابھی وہ شہید نہیں ہوئے تھے،
صرف وہ غازی بنے تھے اس کا سار اتار کر. فقیر نے 2-4 سال پہلے تقریر کی تھی، 3 سال پہلے راول پنڈی میں. اس کے اندر میں نے یہ بات کہی تھی، شہید کا مرتبہ بہت اونچا ہے. شہید زندہ ہے. شہید کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں بڑے اونچے مرتبے دیتا ہے، رزق ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے اس پر. اس کی روح کو اجازت دی جاتی ہے، زمین کے جس کونے میں جانا چاہے جائے، آسمان کے جس کونے میں جانا چاہے جائے، جنت کے جس دسترخوان پر بسیرا کرنا چاہے کرے، دشمنوں کو مارنا چاہے مارے، دوستوں کی مدد کرنا چاہے کرے. یہ میں اپنی طرف سے گھڑ کے نہیں کہہ رہا ہوں. قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے شہیدوں کی روحوں کا مرتبہ کیا ہے. ترجمہ یہ ہے جو سنا چکا ہوں، اصل عبارت بھی ملاحظہ فرماؤ. کہتے ان اللہ تعالی یوتی لارواحہم قوت الاجساد فیذهبون من الارض والسماء والجنت وحیث یشاؤون فیدمرون اعداءهم فینصرون لاولیائهم انشاءاللہ تبارک و تعالی. یہیدوں کو یہ مرتبہ ملتا ہے. میں نے اس وقت کہا تھا کہ 1-2 شہید نہیں، لاکھ شہید ایک طرف ہوں، جو ناموس رسالت کا غازی ہے اس کا مرتبہ پھر بھی اونچا ہے، پھر بھی اعلیٰ. تو وہ مرتبہ تو اس وقت اونچا تھا جب غازی بنا تھا، اب تو وہ ناموس رسالت کا شہید ہو گیا ہے. اب کروڑوں شہید ایک طرف ہوں، شہید ناموس رسالت کا مرتبہ پھر بھی اونچا، پھر بھی بڑا ہے، بلند و بالا ہے اس کا مرتبہ. اور پھر کوئی بندہ یہ کہے کہ غازی اسلام کی مرضی کے خلاف ان کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا. ابھی آپ کی توجہ مجھے حاصل نہیں ہوئی. یہ تقریر میں ان شامیانوں کو تو نہیں سنانے آیا. جاگو نا اور سنو توجہ سے میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ ہوا فضا میری تقریر کی یہ طلبگار نہیں ہے. اس کے اندر بڑی بڑی اعلیٰ تقریریں ہوئی، بڑی بڑی خوبصورت آوازیں گونجی ہیں. میں آپ کو سنانے آیا ہوں. آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، غازی اسلام کے متعلق یہ گمان کرنا کہ ان کو تختہ دار پر ان کی مرضی کے خلاف چڑھایا گیا ہے، اگر وہ نہ چاہتے تو دنیا کی ساری طاقتیں ملتی ان کو تختہ دار پہ کوئی نہیں لٹکا سکتا تھا. ذمہ داری سے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے، کیونکہ کتاب الرقاق صحیح بخاری جلدوم صفحہ 963 پر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ میرا رب کہتا ہے وما ترددت عن شیء انا فاعلہ وترددی عن نفس المؤمن ویکرہ الموت وانا اکرہ مساعتہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا خلاصہ یوں عرض کرتا ہوں کہ رب کہتے ہیں میں فکر مند نہیں ہوتا کسی کام میں، لیکن جب بندہ مومن کی موت آتی ہے تو میں اپنے شایان شان جیسا کہ میری شان کے لائق ہے میں متردد ہو جاتا ہوں. مولا کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا یہ مرنا چاہتا نہیں، میں اس کی مرضی کے خلاف اس کو مارنا نہیں چاہتا. مولا متردد کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا اس لیے لکھ چکا ہوں اذا جاء اجلها لا یستاخرون ولا یستقدمون. جب اجل آ جائے گی نہ ایک گھڑی آگے نہ ایک گھڑی پیچھے. مارنا بھی اس کو ابھی ہے. یہ مرنا چاہتا نہیں، میں اس کو مارنا اس کی مرضی کے خلاف نہیں چاہتا. مولا پھر کیا کرتا ہے؟ فرمایا پھر جنت سامنے رکھ دیتا ہوں، دیکھ لے یہ مقام ہے تیرا. کوثر و سلسبیل کے لہریں لیتے دریا دیکھ رہا ہوتا ہے، اور پھر حوران جنت کے پھیلے ہوئے دامن دیکھ رہا ہوتا ہے، اور غلمان کے ہاتھوں پر پکڑے ہوئے شرابن طہورا کے پیالے دیکھ رہا ہوتا ہے، کستوری کی برستی ہوئی بارش کو دیکھ رہا ہوتا ہے، دودھ شہد کی جاری نہروں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. پھر آپ بھی فیصلہ کرتا ہے یہ گندی دنیا اپنے پاس رکھ، میں ادھر جا رہا ہوں جو میرا مقام ہے. یہ عام مومن کے لیے ہے. تو ناموس رسالت کا غازی، میں اس کے لیے یہ بات برملا کہنا چاہتا ہوں، اس کو صرف شرابن طہورا نہیں، کوثر و سلسبیل کے دریا نہیں، شہد اور دودھ کی جاری نہریں نہیں، سونے چاندی کی اینٹوں کے بنے ہوئے محلات نے نہیں نلچایا. اس کو خود مصطفیٰ لینے آئے تھے جس کے لیے بڑھ رہا تھا، خود بڑھ رہا تھا. وہ اب کون سا بندہ ہوتا ہے؟
حضرات میں توجہ کا طلبگار ہوں، میری بات کو دیوانے کی بڑھ نہ سمجھا جائے، محمد عربی کے فرمودات کی روشنی میں یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ کون سا بندہ ہے جس کے سامنے موت ناچ رہی ہو، تختہ دار پہ لٹکایا جا رہا ہو، وہ سپاہیوں کو ہاتھ چھڑا کے کہے پیچھے ہٹ جاؤ، میں تو اس بندے کو خود چوم کر اپنی گلے میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کو نہ پھندا نظر آتا ہے، نہ موت نظر آتی ہے، اس کو محمد عربی کی آمد نظر آ رہی ہوتی ہے، استقبال نظر آتا ہے۔ غازی اسلام کا استقبال کرنے خود آمینہ کے لال آئے بیٹھے تھے جس کے لیے جا رہے ہیں وہ۔ میں نے خود حضرت غازی اسلام کی شان میں ایک سلام لکھا ہے، ابھی آپ سلام پڑھ رہے تھے، جس دن ان کا جنازہ اٹھنے لگا تھا 4 بجے، ان دنوں میں ہمارے ہاں ادھر برطانیہ میں نماز تقریباً 6:30 پونے 7 ہوتی تھی جماعت۔ 4 بجے کے قریب میں نے کاغذ قلم پکڑا، مجھے نیند نہیں آتی تھی، پھر میں نے سلام لکھا آپ کی شان میں۔ اس کے اندر میں نے بہت اشعار لکھے، آغاز اس کا کیا ہے، غازی اسلام تیری جرت کو سلام، شہید ناموس رسالت تیری عظمت کو سلام، تو نے اپنے خون سے ملت کو زندہ کر دیا، تو نے اپنے خون سے ملت کو زندہ کر دیا، غیرت اہل ایمان تیری غیرت کو سلام، اہل ایمان کی آنکھ کا تارا ہے تو، بے مثل تیری اس شہادت کو سلام، سر کٹایا جان دی گر لٹایا پھر بتایا، سنو فکر توجہ سے، سر کٹایا جان دی گر لٹایا پھر بتایا، اصل زندگی ہے یہی تیری شہادت کو سلام، رسالت کی ناموس پر جان دے کر تو مکمل کر گیا، یہ سٹیج والے ذرا توجہ فرمائیں کہ جملہ ایسا ہے، رسالت کی ناموس پر جان دے کر تو مکمل کر گیا، مقصد بنیاد ارض پاک، مقصد بنیاد ارض پاک، پاکستان بننے کا مقصد تو نے پورا کیا ہے، تو نے پورا کیا ہے، بتایا ہے زمان، تیری رفاقت کو سلام۔ اور بین وہ شی پورا لکھا نا، ہمارے ایک شاگرد بھی ہیں آج کل اہل سنت کے حلقوں میں بڑا ان کا نام بھی ہے، اور ہمارے طریقت کے سلسلے میں وہ ہمارے ساتھی بھی ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ سید ہیں، کہتے آپ نے بڑی چیزیں لکھ ڈالی ہیں لیکن ایک چیز رہ گئی۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہتے سرکار ان کو خود ملنے آئے تھے، اس کا بھی تذکرہ کرو۔ خود ملنے آئے تھے، خود ملنے آئے تھے سرکار ان سے۔ تو میں نے کہا کاغذ قلم لاؤ پھر لکھتے ہیں۔ پھر میں نے لکھا مرد تیرا لا دوا ہے، محبت کا مرد لگ گیا ہے نا، مرد تیرا لا دوا ہے اس لیے عیادت کو تیری، مرد تیرا لا دوا ہے اس لیے عیادت کو تیری، آئے خود جانے مسیحا تیری عیادت کو سلام، خدا کا کونین جلوہ فرما ہوئے ہیں تیری عیادت کے لیے۔ وہ غازی اسلام ہے، غازی ممتاز حسین قادری، جس کا تذکرہ ہم آئے کرنے بیٹھے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ بات برملا طور پہ کہی جا سکتی، غازی اسلام اگر چاہتا کہ مجھے تختہ دار پہ نہ لٹکایا جائے، ہم یہ سمجھتے ہیں سورج مشرق کی بجائے مغرب سے آ سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ فرمایا جب تک عام مومن مرنا نہ چاہے نہیں مرتا۔ پوچھو نا حضرت بلال حبشی سے، ان کو موت آ گئی ہے، ملک الموت آئے بیٹھے، حضرت بلال حبشی نے بازو پھیلا دیے، اہلن سہلن مرحبا، موت تیرا آنا مبارک ہو، موت تو بڑے سہانے وقت پہ آئی ہے، موت میں تیرا انتظار کر رہا تھا، میں تیرا انتظار کر رہا تھا۔ ہنستے ہیں، کہہ کے لگاتے۔ آپ کی زوجہ محترمہ پاس کھڑی، کہتی موت بندے کی ناک کی ہڈی ٹیڑھی کر جاتی، بندے کی آنکھیں پیچھے دھس جاتی، بندے کے اوسان خطا ہو جاتے، بندے کی پنڈلی کے اوپر پنڈلی چڑھ جاتی، روح رگ رگ سے کھینچ کے نکالی جاتی، ہزاروں تلواروں کے لگنے سے زیادہ سخت ہے، کینچیوں کے کترنے سے سخت ہے، آگ میں جلائے جانے سے سخت ہے، سمندروں کے پانیوں میں ڈبوئے جانے سے سخت ہے۔ آپ موت کو بادیچہ اطفال سمجھتے ہیں، بچوں کا کھیل ہے؟ کیا کرتے ہو موت سے؟ آگے سے بلال حبشی مسکرا کے کہتے ہیں ناک کی ہڈی اس کی ٹیڑھی ہو جو مر رہا ہو،
آنکھیں اس کی پیچھے دن سے جو فنا ہو رہا ہو، اوسان اس کے خطا ہوں، پنڈلی اس کی پنڈلی کے اوپر چڑھے، ارے روح رگ رگ سے اس کی نکلے، جو مر رہا ہو، نہ میں مر رہا ہوں، نہ میں فنا ہوتا ہوں، نہ میں موت کے گاد اترتا ہوں۔ جس رب کی ملاقات کے لیے تڑپتا تھا، اس کی ملاقات کا پیغام آیا بیٹھا ہے میرے لیے۔ کون سا بندہ کہہ سکتا ہے کہ غازی اسلام کو موت کے وقت محمد عربی خود نہ لینے آئے ہو؟ آجا میرے لیے، تو نے جان کی بازی لگائی، جان کی بازی میرے لیے لگائی ہے، تنہا نہیں چھوڑ سکتے ہیں تجھ کو۔ اور وہ تختہ دار پہ لٹک کر غازی اسلام پر حیات جاویداں پا گیا، اور وہ اپنا سر کٹا کے، گھر لٹا کے، جان دے کے زمانے کو بتا گیا ہے، کوئی بندہ اصل زندگی حاصل کرنا چاہے یہی راستہ ہے، آ جاؤ میرے پیچھے۔ اور پھر ہم یہ کہیں گے آپ سے کہ غازی اسلام کا خریدار کون ہے؟ کوئی تو سودا بیچنے آئے بازار میں، کون خریدار ہوتا ہے؟ بڑی سی بڑی قیمتیں لگی ہے زمانے میں، حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت لگی ہے۔ کہتے ہیں 15-13 سال کی عمر میں یوسف علیہ السلام کا جو آپ کا وزن تھا نا، 5 من تھا۔ جی اگر دانستگی سے کہا تو پھر بھی ماشاءاللہ، اگر غیر ارادی طور پہ نکل گیا پھر بھی ماشاءاللہ، کیونکہ جس نے پڑھا ہو وہ کہے گا نا جی، مگر نہ بندہ سوچتا ہے 13-14 سال کا بندہ ہو 5 من وزن کیسے؟ مفتی احمد یار خان گجراتی کی اٹھاؤ، نور العرفان، صدر الافاضل کی اٹھاؤ، کیا نام ہے اس کا، خزائن العرفان، دیکھ کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 13-14 برس ہے، وزن کتنا؟ اتنے جوان۔ اس پر سبحان اللہ کہہ جاؤ نا، بس خالی منہ کر، اتنے جوان، چھاتی جوڑی، بازو اتنے لمبے، چہرہ اتنا بڑا، بندہ دیکھے دل میں ان کی محبت بیٹھ جائے۔ جب یوسف علیہ السلام کو بازار میں بیچنے کے لیے لائے تھے، اس وقت وزن کیا گیا تو پھر آپ کی قیمت لگی، ایک مرتبہ سونے سے تولے گئے، ایک مرتبہ ریشم سے تولے گئے، ایک مرتبہ کستوری سے تولے گئے، ایک مرتبہ چاندی سے تولے گئے، ایک مرتبہ کپڑے سے تولے گئے، 5 مرتبہ وزن کے ساتھ وزن کر کے، سونا، پھر چاندی، پھر کستوری، پھر ریشم، پھر کپڑا۔ خریدار کون ہے؟ دنیا کا بادشاہ، اور پوری دنیا کا نہیں، مصر کا بادشاہ، اور مصر کے بادشاہ کا مصاحب وہ خریدنے آئے، یوسف کی قیمت لگائے، کبھی اس کے وزن کے برابر سونا، کبھی اس کے برابر ریشم، کبھی اس کے برابر چاندی، کبھی اس کے برابر کپڑا، 5 مرتبہ تولے۔ میں کہتا ہوں محمد عربی پر جان قربان کرنے والے کا خریدار بندہ نہیں، خود خدا ہے، بتاؤ کیا دیا ہوگا اس نے اس کو۔ میں یوسف علیہ السلام سے مثال نہیں دیتا ہوں کوئی تشبیہ ہو جائے، صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں آپ سے۔ عزیزان گرامی قدر، غازی اسلام کو رب نے حیات جاویداں دیے، اور وہ جو میں ایک مصرع بول رہا تھا کہ اہل ایمان کی آنکھ کا تارا ہے تو، بے مثل تیری یہ شہادت کو سلام۔ کیسے آنکھ کا تارا ہے؟ آپ نے نیٹ پہ دیکھا ہوگا، سرزمین حرم میں، مسجد نبی میں پرائم منسٹر بھی موجود ہے اور چیف آف دی آرمی سٹاف بھی موجود ہے، جس کے راستے میں آنکھیں بجتی ہیں، جس کے لیے لوگ دیدہ و دل فرشیرہ کرتے ہیں، جس کے لیے وہ لوگ اپنی آنکھیں بچائے رہتے ہیں کہ یہ ہیرو ہے اسلام کا، چیف آف دی آرمی سٹاف آ رہا ہے اور پرائم منسٹر آف پاکستان آ رہا ہے سرزمین حرم میں، ان کی موجودگی میں نعرہ ان کا نہیں لگتا، غازی اسلام غازی ممتاز کا لگ رہا ہے ادھر بھی، اور ادھر بھی غازی اسلام کا نعرہ لگا ہے، اور ادھر بیت اللہ کے طواف میں بھی غازی اسلام کا ہی نعرہ بلند ہوا ہے۔ رب ذوالجلال نے اتنا اونچا مرتبہ دے دیا ہے اس غازی اسلام کو، اور غازی اور غازی حضرت غازی اسلام شہید ناموس رسالت ہم کو سبق دے گئے کہ زمانہ بدلے گا،
ادوار اتوار بدلتے رہیں گے. ہو سکتا ہے مسلمانوں کے عمل میں کمزوری آئے, ہو سکتا ہے مسلمانوں کی نمازوں میں وہ پختگی نہ رہے, ہو سکتا ہے مسلمانوں کے وضاقتہ میں تہذیب و تمدن میں کسی اور کا حصہ ہو جائے. زمانے بدلیں گے, عمل میں کمزوری آئے گی, لیکن محبت مصطفیٰ میں کمزوری نہیں آ سکتی ہے کسی صورت. کچھ بھی ہو جائے محمد عربی کے لیے ہم اپنی جانیں بھی دیں گے, اپنے بچے بھی دیں گے, اپنے والدین بھی پیش کریں گے, لے جاؤ. اور وہ جو بات کہی نا ظفر علی خان نے, ان کو بھی لوگ اپنے کھاتے میں ڈالنا چاہتے. کہتے جی نہیں جی وہ ظفر علی ہمارے گروپ کا بندہ ہے. میں نے کہا ظفر علی خان کو پڑھ کے دیکھنا کیا کہتا ہے. وہ کہتا ہے نا رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے. بتا گیا میں سنی ہوں, احمد رضا کے گروپ کا بندہ ہوں. رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے, چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ. دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ, دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ. وہ ظفر علی خان محمد عربی کی ناموز پر جانے قربان کرنے والوں کے لیے لکھ کے آیا ہے. حج اچھا, نماز اچھی, روزہ اچھا, زکوٰۃ اچھی, مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر, خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. غازی اسلام نے اہل ایمان کی غیرت کو زندہ کیا ہے, اور اپنا خون دے کر قیامت تک کے لیے اہل ایمان کو بیدار کر کے چلا گیا. عزیزان گرامی قدر, یہ تو درمیان میں دو چار باتیں کرنے بیٹھ گیا تھا. اب میں اس مضمون کے متعلق بھی تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے. میں چاہتا تھا آپ کو تھوڑا جھنجھوڑوں. یہ جو ووٹ دینے والوں سے محبت کرتے ہیں نا آپ, ایم پی اے صاحب سے محبت ہو گئی آپ کو, چیئرمین سے محبت ہو گئی ہے, جاگیردار سے محبت ہو گئی ہے, مولوی صاحب کو بھی ہو گئی ہے, پیر صاحب کو بھی ہو گئی ہے, وڈیرے کو بھی ہو گئی ہے. حضرات توجہ فرماؤ, رب کا قرآن کہہ چکا ہے الخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. قیامت کے دن سارے گہرے دوست دشمن بن جائیں گے. سارے گہرے دوست دشمن ہوں گے. محمد انصر قادری نہیں کہتا, رب کا قرآن کہتا ہے. رب کا فرمان ہے, جس کے فرمان کی شان ہے وَمَن نَسْتَكُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَن نَسْتَكُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ. میں آپ کا کیا کروں اگر آپ نہ جاگ کے سبحان اللہ کہو. میں نظارے میں ضرور ڈوبو جو قرآن پڑھنے سے ہوتا ہے, لیکن میں کہتا ہوں ذرا جاگ کے اپنا ثبوت بھی دو, ہم جاگ رہے ہیں. جس کے فرمان سے کسی کا فرمان سچا نہیں, جس کی بات کو کوئی بدل نہیں سکتا, وہ جو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا, وہ کہتا ہے تمام گہرے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بنیں گے. جن کے لیے اپنے خون پسینے کی کمائی پیس پانی کی طرح بہاتے ہو, جن کے لیے اپنا سینہ گولیوں سے چھلنی کرواتے ہو, جن کے لیے کڑکتی دھوپ کے اندر ننگے پاؤں استقبال کرنے آتے ہو, جن کے لیے برستی ہوئی بارش کے اندر ننگے پاؤں آ جاتے ہو, فلاں آئے ہیں جی, فلاں آئے ہیں, فلاں آئے ہیں. رب کہتا ہے سارے گہرے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. توجہ رہے میری بات کی طرف, کیا کہہ رہا ہوں میں. سارے گہرے دوست, جس کے ساتھ دوستی لگا دشمن ہے. خلیل کی جمع ہے, الف لام آیا, پوچھو علماء سے جمع پر الف لام آئے تو کیا معنی دیتا ہے. استغراق, کوئی دوست نہیں بچے گا. سارے گہرے دوست ایم پی اے سے ہو, ایم این اے سے ہو, پرائم منسٹر سے ہو, سی ایم سے ہو, ڈی پی او سے ہو, ڈی سی او سے ہو, کمشنر سے ہو, بڑے سے بڑے بندے سے ہو, دشمن ہوگا. مولا کوئی تو دوست بتانا جس کے ساتھ دوستی لگا بیٹھے کام آئے. ادھر سے جواب آتا ہے تو دوستیوں کے رونے روتا ہے. قیامت کے دن تیرے رشتہ دار بھی چھوڑ جائیں گے تجھ کو. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. قیامت کے دن سارے رشتہ دار بھی تجھے چھوڑیں گے. آدمی بھاگے گا اپنی ماں سے, اپنے باپ سے, اپنے بیٹے سے, اپنی بیوی سے, اپنے بھائی سے.
منہ سے لقمے نکال کر بیٹے کے منہ میں ڈالنے والی ماں نہیں پہچانے گی تجھ کو. تجھے کانٹا چھپ جائے, تیرا باپ ساری رات تڑپتے ہوئے گزارے, وہ باپ نہیں پہچانے گا. تجھے معمولی بخار ہو, تیرے باپ کا بستر انگاروں میں بدل جائے, وہ باپ بھی تجھے نہیں پہچانے گا. بیوی جس کے لیے تو تڑپتا ہے, ساری دنیا کو دھوکہ دے کر ہر شے اس کو پیش کرنا چاہتا ہے, نہیں پہچانے گی. نہ تیرا بیٹا بیٹا بنے گا, تیرا دوست بنے گا, نہ تیرا بھائی دوست بنے گا, نہ تیری بیوی کو تعلق قائم رکھے گی, نہ تیری ماں, نہ تیرا باپ. یوم لا ینفع مال ولا بنون, قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا, نہ بچے کام آئیں گے. دن کیسا سخت دن ہے حضرات, غور فرماؤ, کیسا سخت دن ہے. فرمایا گیا حدیث میں, سورج زمین کے بالکل قریب آئے گا, زمین تانبے میں بدل جائے گی. آج کروڑوں میلوں کی مسافت پہ سورج ہے, اور سورج کا منہ زمین کی طرف نہیں پوچھتے. اس موسم کے اندر ننگے پاؤں باہر نکل کے دکھا, اور راوی کہتے قیامت کے دن 1 میل کے فاصلے پر. اور پھر کہتے مجھے شک ہے, سمجھ نہیں آئی, یہ مسافت والا میل ہے یا سرمے دانی میں جو میل ڈالا جاتا وہ ہے. میں کیسے سمجھاؤں آپ کو حضرات, میرے ساتھ چلو عزیزان. اور اس دن میں رب پورے اپنی جلالیت کے ساتھ حضرت آدم کو طلب کرے گا, اور حضرت آدم کو بلا کے فرمائے گا, آدم یہ تیری اولاد ہے؟ عرض کریں گے مولا میری ہے. رب فرمائے گا پھر دوزخی الگ کر, جنتی الگ کر. آدم علیہ السلام سے پوچھیں گے مولا کتنوں میں سے کتنے آخرت پہ ایمان رکھتے ہو, قیامت کے دن پہ ایمان رکھتے ہو, حشر و نشر پہ ایمان رکھتے ہو, جنت و دوزخ پہ ایمان رکھتے ہو؟ سنو, حضرت آدم عرض کریں گے مولا کتنوں میں سے کتنے. رب فرمائے گا 1000 میں سے, ہر 1000 میں سے 999 دوزخی ہیں, الگ کر. 1000 میں صرف ایک جو جنتی بنائے جانے کے لائق ہے, صحیح عزیز ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, فرمایا جائے گا ہر 1000 میں سے 999 دوزخی, الگ کر اس کو. اس قیامت کے دن کوئی پرسان حال نہیں ہوگا, نہ ماں, نہ باپ, نہ بھائی, نہ بہن, نہ بیٹا, نہ رشتہ دار, نہ عزیز و اقارب. مولا بتانا کوئی کام آئے. فرمائے گا الا المتقین, پرہیزگاروں سے دوستی لگا لے, دنیا میں بھی تیرے ساتھ ہیں, قبر میں بھی ساتھ ہیں. عزیزان گرامی قدر, یہ اللہ کے بندوں سے دوستی لگے. توجہ رہے میری بات کی طرف. لوگوں کو رونا ہو گیا جی, دیکھو جی دھرنا کر کے بیٹھ گئے ہیں, بندے بھوکے مار دیے جی, بچوں کو کچھ نہیں ملا. ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں, جس سرزمین کی عدالت میں انصاف ہوتا ہو وہاں پہ کوئی بندہ اس طرح کا کام نہیں کرتا. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, مائٹ از رائٹ, جس کی لاٹھی اس کا بھینس ہے اس دھرتی پر. اس دھرتی پر انصاف اگر ملتا ہوتا ہم کبھی تلوار نہ اٹھاتے. تلواریں اس لیے اٹھی ہیں کہ اپنی مرضی سے فیصلے کرتے ہو, اپنی مرضی کے قاضی لگاتے. اور ہم نے قاضی اسلام غازی ممتاز نے بتایا ہے کہ ویسے تو عدالتیں چلو تو کرتا رہے, ہم کچھ نہیں کہتے. جب ناموس رسالت کا مسئلہ آیا, توجہ رہے, آپ بھی یاد رکھو یہ جملہ, غازی اسلام نے ہم کو سبق دیا, بتایا ہے جب مسئلہ ناموس رسالت کا آئے پھر جج تو نہیں ہوگا, ہم ہوں گے. اس عدالت کے قاضی بھی آپ ہوں گے, جج بھی آپ ہوں گے, وکیل بھی آپ ہوں گے, فیصلہ بھی ہم کریں گے اور بتائیں گے. ہر صورت میں ناموس رسالت پر حملہ آور ہونے والا بندہ, اس سے یہ زمین پاک کر کے چھوڑیں گے. اس کے لیے ہمارا ایک بچہ نہیں, ہزاروں بچے بھی جا سکتے. آقا تیری شان کی خاطر, دل بھی حاضر, آقا تیری شان کی خاطر, دل بھی حاضر, جان بھی حاضر. اب جو میں بات عرض کرنا چاہتا تھا آپ سے, MNA صاحب آپ نے چنے, کیوں بنے؟ اگر تو انگوٹھا نہ لگائے, ذرا اپنی قیمت کا اندازہ لگانا, تو کس کے بازار میں بکا ہے اور غازی کس کے بازار میں بکا ہے.
اس کا خریدار رب ذوالجلال ہے. تو بھی اپنی قیمت چھوٹی نہ سمجھ, تیرا خریدار رب ذوالجلال کا محبوب محمد عربی آپ ہے. تیرے انگوٹھے کی قیمت سے آیا, ابھی نہیں میری اس بات کا سمجھے ہو, تو نے انگوٹھا لگایا, تیرے انگوٹھے کی قیمت سے لگا. پیر صاحب اس سے راضی ہوئے لاکھ روپے لے کے, مولوی صاحب راضی ہوئے 50,000 لے کے, کوئی مولوی دب کے راضی ہوا, کوئی ڈرتا ہوا راضی ہوا, کوئی لالچ سے راضی ہوا. خدا کے لیے اپنے ہیلے بہانوں سے باز آؤ, اپنے ووٹ کی قیمت جانو. اگر تو تیرے ووٹ کی قیمت کسی ایم این اے نے رکھی ہوتی, دھرنے میں تیرے ساتھ ہوتا. غازی اسلام کے لیے ایک آواز بھی نہیں اٹھی. معلوم ہوا تو نے اپنا ریپریزنٹیٹیو چننے میں, اپنا نمائندہ چننے میں بہت بڑی غلطی کر لی ہے. خدا کے لیے اس غلطی کو پھر نہ دوہرانا, پھر نہ دوہرانا. ان لوگوں کو جن کو تو ووٹ دے کے ایم این اے کرتا, دروازے بند ہوتے ہیں ان کے. کبھی لانا وہ فاروق اعظم جیسی ہستی کوئی جس نے حکم دے دیا ہے میرا کوئی گورنر اپنے دروازے پہ پردہ نہیں لٹکا سکتا, میرے کسی میرے گورنر کے دروازے پر سپاہی کھڑا نہیں ہو سکتا جو لوگوں کو روکے. ہر وقت دروازہ کھلا, جب بھی کوئی آئے سن. خود راتوں کو جاگ جاگ کے پہرے دیتا ہے وہ فاروق اعظم. خود اعلان کرتا ہے دجلہ کے کنارے پر بکری کا بچہ بھوکا مر جائے عمر سے پوچھا جائے گا. اپنے حکمرانوں کو سبق سکھا تاکہ اس دھرتی کا مقصد پورا ہو. کیوں پاکستان لیا ہے تو نے؟ آج باتیں اٹھنے لگی ہے یہ لا الہ الا اللہ کا مقصد نہیں ہے پاکستان. اب یہ صوفی کانفرنس جو کروائی گئی ہے انڈیا میں, آپ کو نہیں معلوم یہ بڑا پورا انٹرنیشنل مسئلہ ہے. فقیر کو بھی بلایا گیا ہے, کمرے بھی ریزرو کیے گئے, ہمیں آ کے گفٹ بھی دینے کی کوشش کی گئی. جب سنا نہیں جا رہا, ان کے جو بڑے بڑے نمائندے ہیں, ایمبیسیڈر, وہ بھی آئے ہمارے پاس, اتنے پیسے دیں گے, اتنے 2 دن میں ملیں گے. فقیر نے کہا ہمارا سودا تیرے بازار میں نہیں مصطفیٰ کے بازار میں ہوتا ہے. اٹھا یہاں سے یہ چیزیں, چل. یہ صوفی ان جو کانفرنس کروائی گئی اس کا مقصد کیا ہے؟ 2 قومی نظریے کو توڑنا چاہتا ہے. جس مقصد کے لیے پاکستان بنا ہے اس کو سالس ثابت کرنا چاہتا ہے. کچھ لوگوں نے نادانی کی وجہ سے شرکت کی ہے, کچھ لوگوں نے اپنی من مانی کی ہے. اگر ذرا سا سوچ لیتے کہ 2 قومی نظریے کے خلاف ہے, پاکستان کے بننے کے مقصد کے خلاف ہے, بتا تو جو ان لوگوں کو ووٹ دے کے آگے کرتا ہے, پارلیمنٹ میں کسی ایسے بندے کا آنا اس ملک کے لیے جائز ہے جو بنا صرف محمد عربی کی ناموس کی حفاظت کے لیے ہو, جو بنا صرف اسلام کے لیے ہو, جو بنا صرف محمد عربی کی شریعت کے لیے ہو. اس کے اندر وہ ریپریزنٹیٹیو آتے ہیں جن کو نہ کلمہ آتا ہے نہ اسلام آتا ہے, جن کو دعائے قنوت نہیں پڑھی جاتی, جن کو سورہ اخلاص پڑھی جائے بھول جاتے ہیں. وہ تیرے نمائندے ہونے کے قابل ہو سکتے؟ اس پاکستان کا مقصد قرآن و حدیث کا نفاذ ہے, اور تو نے ان کو کھڑا کیا ہے جو قرآن و حدیث کے نظریات کو مٹانا چاہتے. اسلام کو ملائیت کا نام دے کر, حضرات توجہ فرماؤ, یہ اگرچہ چھوٹا سا حصہ ہے, میں نہیں سمجھتا بھائی اتنی اونچی گفتگو میں کروں آپ کے ذہن میں بیٹھے, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا بھائی یہ بندے تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں. حق کی آواز اٹھے گی, افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ, ایک ایک بندہ ملت کے مقدر کا ستارہ ہے. آپ کو معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام کو چیخا میں ڈالا گیا نا جب, تو کہتے ہیں بلبل پانی کا قطرہ ڈالتی تھی. ذرا غور کر لو, بلبل چھوٹا سا پرندہ ہے, پانی کا قطرہ ڈالتی. کسی نے پکڑ کے پوچھ لیا تیرا قطرہ کرے گا کیا؟ اتنا پانی برسے کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے صاحب کا. آگے سے وہ بلبل بولی, اس نے کہا مجھے پتا ہے کچھ نہیں کر سکتی, لیکن یہ کہنا چاہتی ہوں میں ابراہیم کے ساتھ ہوں جیسی بھی ہوں. تو بلبل کا پانی کا قطرہ ہی بن جا جیسا بھی ہے, غازی اسلام کے ساتھ چل. اور جب یوسف علیہ السلام کو بازار میں بیچنے آئے تھے, آپ نے سنا کتنی قیمت لگی. بڑے بڑے لوگ آئے سونے کے ڈھیر لے کے, چاندی, ریشم, کستوریاں,
یوسف کو کون خرید سکتا ہے؟ کس کے بس میں؟ اسی بازار میں بڑھیا کھڑی ہے سود کی اٹھی لے کر جو رات کو کاتی. کیسے سمجھایا جائے تجھ کو یہ دل کا درد کیا شے ہوتی ہے؟ اس عورت سے کسی نے پوچھا بڑے بڑے آئے تو کدھر آ گئی؟ یہاں کون پوچھتا سود کی اٹھیوں کو؟ اس نے کہا سچ کہتے ہو نہیں پوچھتے. جس کو میں خریدنے آئی ہوں اس کی قیمت بڑی ہے، لیکن میں اس لیے آئی ہوں کہ میرا شمار بھی یوسف کے خریداروں میں ہو جائے. قیامت کے دن اس کے خریداروں کو آواز دی جائے میں بھی اٹھ جاؤں ان میں. میں آپ سے عرض کروں گا اپنے آپ کا رخ بدل دے. یہ چراغ جل گیا تو روشنی ہوگی اس دھرتی پر. تو نے اپنے آپ کو خود ختم کیا، سودے کیے چیئرمینوں سے. کتنے چیئرمین آئے، کتنے ناظم آئے، کتنے ایم پی آئے، کتنے ایم این اے آئے، کلمہ نہیں پڑھتے، نہیں پڑھتے. محمد عربی میں مٹ جائیں گے ان کی ذات پہ. کدھر ہیں؟ خدا کے لیے ان کو ووٹ دے کے طاقت نہ دے، ان کو اپنا انگوٹھا لگا کر اسمبلی میں نہ بھیج. جو تیرے نمائندے نہیں شیطان کے نمائندے بنے بیٹھے، جو ناموس مصطفیٰ کے خلاف ووٹ دیتے ہیں. حضرات یہ تقریر میری اس کو خالی اڑانا دینا بعد میں. پھر میں آپ سے یہ بھی کہتا ہوں ایک بات اور، جب آپ نے کسی کو ووٹ دیا نا، آپ کی طاقت سے وہ آیا. اگر اس نے ایک قتل کیا، اگر اس نے ڈاکہ ڈالا، اگر اس نے ملک لوٹا، اگر اس نے قوم لوٹی، قیامت کے دن تم بھی اس کے حصے دار ہوگے. اب اپنی آخرت کی آپ فکر کر لے. ہم اتنا بتاتے ان الدال علی الخیر کفاعلہ ان الدال علی الشر کفاعلہ من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منها من یشفع شفاعتا سیئۃ یکن لہ کفل منها. سبحان اللہ. تو کہنا آگے سے کیا سرکار کا فرمان ہے، جو اچھے کام کی سفارش کرے حصہ پائے گا، برے کام کی سفارش کرے حصہ پائے گا. جس نے برے کام کی، جس نے برائی کی طرف رغبت دلائی، برائی کرنے والے کی طرح ہے. نیکی کی طرف رغبت دلائی، نیکی کرنے والے کی طرح ہے. اگر کسی ایم این اے نے رسا گیری کی تو حصے دار ہے. کسی ایم این اے نے قتل کیا، ڈاکہ ڈالا، قوم لوٹی، ملک لوٹا، قیامت کے دن تو بھی لوٹنے والا ہوگا، کیونکہ تیری وجہ سے آیا ہے. اور اگر کسی اچھے اقتدار والے کو لے آیا، اس نے جتنی نیکیاں کی، تو بھی قیامت کے دن اس کا حصے دار ہوگا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ ایک عادل حکمران کا ایک لمحہ، عادل حکمران کا ایک لمحہ 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اب اسمبلیوں میں بندے وہ بھیج جن کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو، جن کے سینے میں عشق مصطفیٰ کی شمع جل گئی ہو، اس کو بھیج. جو تیرے غازی ممتاز کا، جو تیرے غازی علم دین شہید کی، اور جو تیرے غازی عامر چیمہ شہید کی زلفوں کا اسیر ہو، اس کو بھیج. جو ان کے چہرے کی چاندنی کا اسیر ہو، اس کو بھیج اس اسمبلی میں، تاکہ وہ بات کرے ناموس رسالت کی. عزیزان گرامی قدر، اس کی ضرورت ہے. اشد ترین تقریریں لاکھوں ہو جائیں، بے شمار ہو جائیں. علماء سے بھی عرض ہے. ابھی میں قاضی صاحب سے بیٹھ کے بات کر رہا تھا. دھرنے میں جانے سے پہلے اگر مشورہ ہو جاتا، کہتے کوئی مانا ہی نہیں، بڑی بڑی جگہوں پہ گئے، سنا ہی نہیں کسی نے، پھر خود حسین کے رستے کے راہی ہو کے چل پڑے. سبحان اللہ کہنا. میں ادھر تھا برطانیہ، میں نے اپنے وہ جن میں ذکر کر رہا تھا جن کا، سید صاحب کا، ان سے میں نے کہا یہ لوگ حسین کے رستے کے راہی ہو گئے، پیچھے آنے والوں کا انتظار نہیں کیا، یہ نہیں دیکھا کہ کوئی آئے گا نہیں آئے گا، خود ہی کود گئے ہیں بازار میں. خدا کی قسم انہوں نے پھر تمہاری ناموس کو سنبھالنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائی. اور اگر تو اپنے گھر میں بت بنا بیٹھا رہے، تجھے سمجھ نہ آئے یہ نظام ایسے بدلنے والا نہیں ہے. جس پاکستان کو آپ نے لیا تھا نظام مصطفیٰ کے لیے، ہر شے اس میں موجود ہے، نظام مصطفیٰ نہیں. اس لیے کچھ ہوش کر لو. بات بہت لمبی ہو گئی میری. یا رسول اللہ کے عنوان سے کانفرنس منعقد ہوئی ہے. میں نے کہا تھا ابتدا میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں. حدیث بھی میں نے پڑھی ہے، ترجمہ چھوڑ دیا پھر اس کا آپ کی وجہ سے. حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا پچھلے مہینے. اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اہل سنت کے روپ میں رافضی دندناتے پھرتے ہیں.
اہل سنت کے صفوں کے اندر تفضیلی گسے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور سر توڑ کوشش کرتے ہیں صحابہ کی ناموس کو ختم کیا جائے. ابھی چند ماہ پہلے کی بات ہے، سرزمین برطانیہ سے فتنہ پھوٹا ایک، شاید آپ کو اس کی خبر ہوئی نہیں ہوئی. انہوں نے برملا کہا ہے یہ جو حدیث لائے ہیں جی لا نارث ولا نورث ما ترکنا صدقہ، انبیاء کرام نہ خود کسی کے وارث ہوتے نہ ان کا کوئی وارث ہوتا ہے. صدیق اکبر نے اس کو روایت کی، کہتے یہ اگر حدیث ہوتی تو حضور مولا علی شیر خدا کو معلوم نہ ہوتی. صدیق اکبر پر بھی یہ الزام لگایا، گڑی ہے حدیث انہوں نے، معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد. فقیر نے اس کے جواب میں تقریر کی، 13 راوی پیش کیے، نیٹ پہ چڑھا کے دیکھنا کبھی، اور ادھار باقی ابھی تک جواب آیا نہیں اس کا. 13 راوی، میں نے کہا خود حضرت علی بھی راوی ہے، حضرت عباس بھی راوی ہے، اہل بیت کے بندے اس کے راوی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان کو ہیلے بہانے سے بٹانے کی کوشش کرتے. میں 2-4 باتیں ان کے عنوان سے بھی کرنا چاہتا ہوں آپ سے، تاکہ آپ کو سمجھ آئے صدیق اکبر کیا چیز ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا معاملہ ہے ان کا. جب میں جہاز سے آیا نا، میں شاعری کرتا نہیں ہوں، غازی اسلام کے دن میں نے شروع کی تو پھر اس دن میں نے ان کی شان میں بھی ایک منقبت لکھ ڈالی. علماء موجود ہیں، ان کو بھی ذرا سناؤں گا میں. اس کے اندر پہلا شعر میں نے لکھا، امت خیر الامم کے قافلہ سالار صدیق اکبر ہے. امت خیر الامم کے قافلہ سالار صدیق اکبر ہیں، بعد از انبیاء خلق کے سردار صدیق اکبر ہیں. ثانی اثنین ذہما فی الغار، جس کی شان میں آیا، وجد کرنے والی بات ہے نا کہنا. ثانی اثنین ذہما فی الغار، جس کی شان میں آیا، اصحاب محمد میں وہ تنہا یار، اصحاب محمد میں وہ تنہا یار. پھر سنو، میں نے ایک اور جملہ لکھا اس میں، نہیں لائق امامت کے بو بکر کے ہوتے ہوئے دوسرا کوئی، نہیں لائق امامت کے. ذرا سٹیج سے بھی سبحان اللہ کی آواز آئے نا. اکثر میں نے دیکھے میں نقش بندی بہت موجود ہوتے ہیں اس علاقے میں، تو ان کے تو اور پھر رشتے بڑھ جاتے ہیں نا صدیق اکبر سے. لیکن نہیں لائق امامت کے بو بکر کے ہوتے ہوئے دوسرا کوئی، نیابت میں، خلافت میں، امامت میں وہ معیار صدیق اکبر ہیں. اور اس کے پیچھے واقعہ کیا ہے؟ نہیں لائق امامت کے. پچھلے دنوں 4 سال پہلے کی بات ہے، برطانیہ میں نے ایک مسئلہ اٹھایا تھا، اور پھر ہمارے پاکستان سے ایک بڑے محدث بھی گئے تھے. ان سے لوگوں نے پوچھا جناب یہ حدیث فلاں مولوی صاحب نے بیان کی ہے، آپ کو بھی معلوم ہے یہ حدیث ہے؟ اب آگے سے اندر کچھ اور شے تھی نا، تو پہلے ان کو یہ معلوم تھا کہ بات جو کرتا کسی جگہ پہ ہوگی ضرور. تو پھر انہوں نے پوچھا کہیں ہے جی، ہم نے تو نہیں پڑھی، کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا دی نزہۃ المجالس میں ہے. نزہۃ المجالس ایک بڑی اچھی واز کی کتاب ہے جس میں علماء تقریریں تیار کرتے، لیکن اتنی اس میں سکہ نہیں ہے زیادہ. پھر لوگ مجھ سے پوچھنے آئے جی وہ کہتے ہیں نزہۃ المجالس میں ہے. میں مسکرا گیا. میں نے کہا اس نے اپنا برم رکھنے کے لیے اور مجھے الزام دینے کے لیے اس کا نام لیا، بگرنہ اس میں ہے نہیں. معلوم ہے فقیروں کو یہ بھی معلوم ہے واز کی کتاب میں بھی یہ نہیں ہے. مجھے کہتے کہاں ہے؟ میں نے کہا پھر سیاح سے نکالتے ہیں. سیاستہ سے سنن نبی داؤد سے ہم نے حدیث نکال کے سامنے رکھی، لے جاؤ دو اس کو. بڑا محدث ہے، محدث صاحب ہے. تو محدث وہ ہوتا ہے جس کو سنن نبی داؤد بھی نہ آتی ہو. سنو کیا مسئلہ تھا وہ جو میں نے بیان کیا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خود تشریف فرما نہیں تھے. نماز کا وقت ہوا، حضرت بلال حبشی نے اذان پڑھی، حضرت فاروق اعظم کو مصلی پہ لے آئے. جا کے ادھر سنو نا سبحان اللہ کون. حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم کو مصلی پہ لے آئے. فاروق اعظم نے نماز پڑھا دی، نماز ہو گئی. سرکار تشریف لائے، پوچھا نماز ہو گئی؟ کہتے سرکار ہو گئی. سرکار نے فرمایا کس نے پڑھائی ہے؟ کہتے فاروق اعظم نے. سرکار کہتے ابو بکر نہیں تھا؟ ابو بکر نہیں تھا. صحابہ کرام نے عرض کیا سرکار تھے. آقا کونین نے فرمایا
ابو بکر کے ہوتے ہوئے پڑھائی ہے، پھر نہیں ہوئی ہے نماز دوبارہ پڑھ جا کے اس کا. نہیں لائق امامت کے ابو بکر کے ہوتے ہوئے دوسرا کوئی. خیال نیابت کا، خلافت کا، امامت کا وہ معیار صدیق اکبر ہیں. اور پھر صحیح بخاری میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، اور امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں بھی نقل کیا. تھوڑے تھوڑے الفاظ کے اختلاف ہے. صدیق اکبر کا اتنا مرتبہ ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے وقت فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ سے، مری ابا بکر فلیصلی بالناس، مری ابا بکر فلیصلی بالناس، مری ابا بکر فلیصلی بالناس. 3 مرتبہ، تینوں مرتبہ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ انہ ابن رقیق القلب ولم یصلی بالناس، انہ ابن رقیق القلب ولم یصلی بالناس، انہ ابن رقیق القلب ولم یصلی بالناس. سرکار نے فرمایا عائشہ ابو بکر کو کہو میری امت کی امامت کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو. حضرت عائشہ نے جواب میں کہا سرکار میرا باپ نرم دل ہے، جہاں آپ کھڑے ہو اس مصلی پہ کھڑا ہو. بولنا تو بھی سبحان اللہ تو کہنا ساتھ ساتھ. نہیں کھڑا ہو سکتا ہے. 3 مرتبہ سرکار نے فرمایا. تینوں مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا سرکار کسی اور کو کھڑا کرو. ذرا جا کے سنیے حضرات توجہ سے. 4تھی مرتبہ سرکار کے چہرہ دیبا کا جمال جلال میں تبدیل ہوا. امام سیوطی نے لکھا کہ سرکار نے فرمایا لا، حضرت عائشہ سے فرمایا لا 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 یا باللہ والمومنون الا ابا بکر. عائشہ ضد نہ کر، ابو بکر کے بغیر نہ اللہ مانتا ہے، نہ فرشتے مانتے ہیں، نہ ایمان والے مانتے ہیں. ابو بکر کے بغیر نہیں مانتا ہے تو کس کو لے آؤں مسلح پہ. رات بہت بیت گئی ہے. علماء کا مجھے فون آیا تھا جب میں آ رہا تھا کہ ہم تیرے پاس آنا چاہتے ہیں. میں نے کہا آپ بھی تقریر سے فارغ ہو کے آئے، میں بھی آ رہا ہوں. مجھے پتہ نہیں بہت زیادہ لمبا وقت لگ جائے گا، لیکن ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، علماء بھی موجود ہیں، میں چاہوں گا ان کی توجہ بھی بھرپور ہو سونے کی بجائے. امام ابو الحسن اشعری آپ کو معلوم ہے کون ہے؟ اہل سنت کے عقائد کا امام ہے. امام ابو الحسن اشعری، حضرات توجہ کیجئے. امام قسطلانی نے یہ ارشاد الساری شرح صحیح بخاری جلد 6 صفحہ نمبر 187 پہ لکھا. امام ابو الحسن اشعری نے صدیق اکبر کے بارے میں ایک جملہ کہا. کیا تھا؟ لم یزل ابو بکر بعین الرضا منہ. جن کو عربی کی سمجھ نہ آئے وہ سبحان اللہ نہ کہیں، مجھے شکوہ کوئی نہیں. جو عربی کے ماہر ہیں وہ سن کے سبحان اللہ نہ کہیں تو پھر میرا شکوے کا حق بنتا ہے. سنو پھر، لم یزل ابو بکر بعین الرضا منہ. سمجھ آتی ہے سبحان اللہ؟ ذرا کہہ دو نا پیار سے. میں ناراض نہیں ہو رہا، نہ میں غصہ کر رہا ہوں، نہ آپ کو ناراض کر رہا ہوں، راضی کرنے کے لیے سنا رہا ہوں اب، کیونکہ ابو بکر صدیق کی محبت ہے آپ کے سینے میں. اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ اعلیٰ حضرت نے بھی درج کیا اس کو. کہتے ابو بکر صدیق کی زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا جس لمحے میں انہیں آقا کونین کی خوشنودی حاصل نہ رہی ہو. اس پر کلام کیا ہے امام قسطلانی نے شرح صحیح بخاری جلد 6 صفحہ نمبر 187 پر. کہتے اختلف الناس، کہتے ہیں امام ابو الحسن اشعری کے اس کلام پر لوگوں نے اختلاف کیا ہے. کیوں اختلاف ہوا؟ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر جب سرکار کے ساتھ آئے ہیں نا، سرکار کی خدمت میں جب سرکار کا دامن تھاما ہے، اس وقت ان کی زندگی کی 16 بہاریں گزر چکی تھی. 16 سال عمر تھی صدیق اکبر کی. 16 سال پہلی زندگی گزری میں سرکار کے پاس نہیں آئے. کہتے ہیں لوگوں نے اختلاف کیا ہے کہ رضا حاصل رہی ہے مگر 16 سالوں کے بعد. ذرا توجہ تو کرو نا، بات ہے بڑی اہم. 16 سال پہلے مصطفیٰ کی رضا حاصل نہیں رہی. پھر صحیح کلام کیا ہے؟ امام قسطلانی نے یہاں پہ درج کیا، آپ بھی سنیے. کہتے صحیح نظریہ کیا؟ لم یزل ابو بکر مومنن قبل البعثۃ و بعدہا وہو صحیح المرتضی.
کہتے ابو بکر صدیق کے لیے صحیح اور پسندیدہ جملہ وہ ہے جس کو اہل سنت نے اجماعیت کا درجہ دیا، وہ یہ ہے کہ ابو بکر سرکار کے نبوت کے اعلان سے پہلے بھی مومن تھا، بعد میں بھی مومن ہے، درجہ ایمان پر تھا۔ نبوت کے اعلان سے پہلے بھی مومن ہے۔ کیسے سمجھاؤں میں آپ کو یہ بات کیا ہے؟ تھوڑی سی بات لمبی نہ ہو جانے کا اندیشہ ہوتا میں اور چلاتا اس بات کو۔ ایک بات اور عرض کروں آپ سے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ کتنا اونچا ہے۔ ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے جامع ترمذی سے، جلد دوم صفحہ 214 سے۔ اس کا راوی کون ہے؟ حسن و حسین کا بابا، فاطمہ کے سر کا تاج، تاجدار حلتا، مراد کل کفا، سخاوت کے سمندر، شجاعت کے غضنفر، باب مدینۃ العلم، امت کے استاد، امت کے نبی کے داماد، ہم راد مصطفیٰ، دم ساد مصطفیٰ، مولا علی مشکل کشا، شیر خدا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کا کیا کہنا ہے؟ ساری رات بیت جائے خدا کی قسم ان کی شان میں آنے والی حدیث مکمل نہیں ہو سکتی۔ ان کے قدموں کو چھونے والی خاک ہماری آنکھ کا سرما بنے، ہمارے ایمان کی معراج ہو جائے گی خدا کی قسم۔ حضرت علی کی ذات پہ ہماری جانیں قربان ہیں، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان ہیں، ہماری روحیں ان پر فدا ہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، ان کے مناقب، ان کے مراتب انسان کے احصاء و شمار سے باہر ہیں۔ وہ ہمارے ایمان کا قبلہ و کعبہ ہے۔ ان سے محبت رکھنا ایمان ہے، ان سے بغض رکھنا کفر ہے، منافقت ہے۔ کوئی بندہ کہے بھائی سنی ہو کے علی کا ذکر نہیں کرتے، جھوٹا ہے، بے عقل ہے، ناسبی کا نام دیتا ہے سنیوں کو۔ اعلی حضرت کہتے ہیں یہ شیعوں کی پرانی عادت ہے کہ جو صحابہ کا نام لے ان کو ناسبی کہتے ہیں۔ آپ کو نہیں سمجھ آتی، میں کیا کروں پھر اس پر؟ میں نے کہا اعلی حضرت تسلی دے دی، میں پہلے کو کہتے آئے، فکر نہ کر۔ کسی نے مفتی احمد یار خان کو بھی ناسبی لکھ دیا، اعلی حضرت کو بھی ناسبی لکھ دیا۔ حضرت علی سے محبت کرنے آیا بیٹھا، میں نے کہا حضرت علی سے پوچھنا ابو بکر کے دشمن کو اپنا محب سمجھتے ہیں؟ عمر فاروق اعظم کے ساتھ دشمنی کرنے والے کو اپنا محب سمجھتے ہیں؟ وہ جو میں نے شعر لکھا نا اس منقبت میں، ایک شعر یہ بھی تھا، امت خیر البشر میں جس کا ثانی نہیں کوئی، امت خیر البشر میں جس کا ثانی نہیں کوئی، قائد فاروق، رہبر عثمان و حیدر کرار، صدیق اکبر ہیں۔ ایک رافضی نے سنا نا، بڑا اونچی اونچی باتیں کرتا تھا، میں نے کہا علی سے پوچھنا، وہ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھی خط لکھیں تو کہیں میری دعوت اسی طرح کی ہے جو ابو بکر کی دعوت ہے، عمر فاروق کی دعوت۔ اسی لیے ہم نے کہا قائد فاروق، رہبر عثمان و حیدر کرار، صدیق اکبر ہیں۔ اور اس کا آخری شعر میں نے لکھا نا، وہ بھی سنو ذرا، اور آپ سے مور ہو جائے گی اس کو۔ میں نے کہا چاہتا ہوں میں بھی انصر ہوں اسی قافلے کا ادنا سپاہی، چاہتا ہوں میں بھی انصر ہوں اسی قافلے کا ادنا سپاہی، جس افضل و اعلیٰ قافلے کے سالار۔ عزیزان گرامی قدر، میں جو بات عرض کر رہا تھا، حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس حدیث کے راوی جو سناتا ہوں جامع ترمذی سے، اور اتفاق ایسا ہے اس میں حضرت علی نے 4 یاروں کا ذکر کیا ہے۔ میں سوچتا تھا کہ 4 یاروں کا ذکر کرنا جائز نہ ہوتا تو حضرت علی چھپا جاتے نا۔ حضرت علی شیر خدا کیا کہتے ہیں سنو، 4 کا حدیث سناؤ پوری۔ ویسے میں آپ کو داد دیتا ہوں، جم کے بیٹھے ہو، میں ذرا سخت بھی بول جاتا ہوں پھر بھی مجھے معاف کر دیتے، میں دیکھ رہا ہوں، اور سر بھی نہیں لگا رہا، کوئی اس طرح کی لچھے دار بات کرنا بھی میرے بس میں نہیں، پھر بھی بیٹھے ہو۔ عزیزان گرامی سنو، حدیث آپ کو مزہ آئے گا۔ حضرت علی شیر خدا کے سرکار نے فرمایا رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ وحملنی الی دار الہجرہ فاتق بلالا من مالہ، رحم اللہ عمر یقول الحق ان کان مرا
ترکہ الحق وما لہ صدیق رحم اللہ عثمان تستحیی الملائکہ رحم اللہ علی اللہم عادر الحق ماہو حیث دار. بتا دو زمانے کو سنیوں کا کوئی پیغام مصطفیٰ کے فرمان سے ہٹ کر نہیں ہو سکتا، رب کے قرآن سے ہٹ کر نہیں ہو سکتا ہے ہمارا لوگ. حضرت علی شیر خدا کہتے سرکار نے فرمایا اللہ ابو بکر پہ رحم کرے، اس نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی. پھر اللہ ابو بکر پہ رحم کرے، اس نے ہجرت کی رات مجھے اپنے کندھوں پہ سوار کیا. مفتی احمد یار خان گجراتی کہتے کتنے میل چلا، کتنے میل چلا ہجرت کی رات. صدیق اکبر سرکار کو اٹھا کے کتنے میل، کہتے پورے 11 میل. میں سوچتا تھا کہ حضرت حاجرہ صفا و مروہ پہ دوڑیں، کنکر پتھر گرد و غبار ان کے قدموں کے بوسے لے، حضرت حاجرہ کے قدموں کی برکت سے صفا و مروہ شاعر بنے. ابو بکر مصطفیٰ کو 11 میل اٹھائے، بتا کیا بنا ہوگا ابو بکر. اور ہجرت کی رات سبا سنابل شریف میں میر عبد الواحد بلگرامی نے لکھا، کہتے جب سرکار کو رب نے ہجرت کا حکم دیا نا ہجرت کر جاؤ، تو سرکار دو جہاں نے حکم قبول کیا. حضور مولا علی شیر خدا سرکار کے پاس تھے، ان کو مکہ والوں کی امانتیں عطا کی، آپ نے بستر پہ لٹا دیا. مرتبہ دیکھنا لکھا، اسی بستر پہ لیٹ رہا ہے جہاں مصطفیٰ لیٹے ہوئے. دیکھ تو صحیح کیا مرتبہ دیا گیا ہے. حضرت علی شیر خدا کو امانتیں دیں، بستر عطا کیا، یہاں لیٹ، مکہ والوں کو ان کی امانتیں دے کے آ جانا. میر عبد الواحد بلگرامی سبا سنابل میں فرماتے، کہتے سرکار کا ارادہ تھا سیدھا ابو بکر کے گھر جاتا ہوں، اس کو اپنی رفاقت کا شرف بخشتا ہوں، ہم سفر بناتے ہوں، لے جاتا ہوں. کہتے ہوا کیا، سرکار دو جہاں اس ارادے سے باہر نکلے، دروازہ کھولا. اسٹیج والے بھی ذرا توجہ رکھے میری بات کی طرف. دروازہ کھولا، دیکھتے کیا ہیں، ابو بکر صدیق گردن جھکائے، ہاتھ باندھے دروازے پہ کھڑا ہے. سرکار نے تعجب کیا، اچنبھا فرمایا مجھے تو رب نے حکم دیا جبریل کے ذریعے سے، میرے سوا کسی سے ملا نہیں، میں نے ایک کو بتایا وہ اندر ہے علی، تجھے کون بتا گیا میں ہجرت پہ جا رہا ہوں. صدیق اکبر بولے، عرض کیا سرکار یاد کیجئے 2 سال بیت گئے، فلاں محفل میں بیٹھ کے آپ نے ایک وقت کہا تھا اللہ اپنے بندے کو، کسی بندے کو ہجرت کا حکم دے گا، رب کا وہ بندہ رب کا حکم پا کر اپنے دوستوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر کے ہجرت کو چل نکلے گا. نہ وقت بتایا، نہ بندہ بتایا، نہ دوست بتایا، کسی کا کچھ نہیں بتایا. کہتے آقا وہ رات بیتی، آج کی رات آئی، ہر رات تیرے دروازے پہ گزارتا ہوں، جب بھی جائے میں تیرے ساتھ ہی جاؤں. یہ ہے پیری مریدی. اس مقام پر میر عبد الواحد بلگرامی نے ایک جملہ کہا، کہتے ازیں جا باید دانست نہ ہم چو در جہاں مصطفیٰ پیر پیدا شد، نہ ہم چو در جہاں مرید حویدہ گشت ابو بکر. کہتے زمانے کے اندر یہاں پہ جان لینا چاہیے ابو بکر جیسا مرید کوئی نہیں پیدا ہوا، محمد عربی جیسا پیر کوئی زمانے میں نہیں پیدا. سب سے بڑا پیر مصطفیٰ ہے، سب سے بڑا مرید ابو بکر صدیق. اور بھی اس مقام پر میں باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں صدیق اکبر کے بارے میں. ایک بات آخر میں کروں، مطلع القمرین میں اعلیٰ حضرت نے بڑی حدیثوں کا مجموعہ کر کے لکھا ہے. حضرت ابو دردہ اس کے راوی ہیں. حضرت ابو دردہ کہتے ہیں میں ایک رات ایک دن میں سرزمین مدینہ کی گلی میں چل رہا تھا. اتفاق ایسا تھا میں آگے میرے پیچھے ابو بکر. کہتے میں آگے جا رہا، پیچھے صدیق اکبر آ رہے تھے. اتفاق ایسے وہ سامنے سے سرکار آ گئے اور آتے ہی مجھے دیکھ کے فرمائے اس کے آگے چلتا ہے جو تجھ سے افضل ہے. ذرا غور فرمائیے، آج تم کسی مزار کی زیارت کے لیے جاتے ہو، لوٹ کے آتے نہیں اسی طرح پیچھے ہی منہ کیے، کہہ دے کدھر سے بدعت نکالی ہے. کسی بزرگ سے مل کے آپ اسی طرح واپس کہتے کدھر سے بدعت نکالی ہے. میں نے کہا مصطفیٰ نے فرمایا ہے ابو بکر تو اس سے افضل ہے، پوچھ نہ کر. ابو بکر افضل ہے، پوچھ نہ کر کے چل.
حضرت ابو دردہ بھی صحابی ہیں، صدیق اکبر بھی صحابی ہیں، منع کیا سرکار نے، فرمایا ابو بکر کے آگے نہ چل، پوچھ نہ کر، وہ تو اس سے افضل ہے۔ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں مجھے سبق تو دیا لیکن ایک بات میرے ہاتھ آ گئی، میں نے عرض کیا سرکار صرف مجھ سے افضل ہے یا مدینہ والوں سے بھی؟ سرکار نے فرمایا تجھ سے بھی افضل ہے، پورے مدینے سے بھی افضل ہے۔ کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا سرکار مجھ سے افضل ہے، مدینہ والوں سے افضل ہے یا مکہ والوں سے بھی؟ سرکار نے فرمایا تجھ سے بھی افضل، مدینہ والوں سے بھی افضل، مکہ والوں سے بھی افضل۔ رات بیت رہی ہے، ذرا جا کے سبحان اللہ کہو، صدیق اکبر کے ہاں بھی آواز پہنچے گی۔ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا سرکار مجھ سے افضل، مدینہ والوں سے افضل، مکہ والوں سے افضل، کیا عرب والوں سے بھی افضل ہے؟ سرکار نے فرمایا تجھ سے بھی افضل، مدینہ والوں سے بھی افضل، مکہ والوں سے بھی افضل، عرب والوں سے بھی افضل۔ ابو دردہ کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا سرکار عرب والوں سے بھی افضل ہے کیا کسی اور سے بھی؟ کیونکہ عرب کے علاوہ اور بھی تو ہیں نا عجم والے۔ کہتے جب میں نے یہ کہا تو سرکار کے گل قدس کی پتیوں کو حرکت ہوئی، رحمتوں کے پھول برسا دیے، دل کا کشور فتح کر لینے والی آواز میں سرکار نے فرمایا واللہ ما طلعت الشمس ولا غربت علی احد افضل من نبی بکر صدیق۔ اللہ کی قسم آج تک کسی بندے پر نہ سورج طلوع ہوا ہے نہ سورج غروب ہوا ہے جو نبیوں کے بعد رسولوں کے بعد میرے ابو بکر سے افضل ہو جائے اور اعلیٰ ہو جائے۔ سب سے افضل ابو بکر ہے، سب سے بہتر ابو بکر۔ اور کنز الاموال میں جلد نمبر 13 میں علی متقی ہندی نے حضور مولا علی شیر خدا کا فرمان نقل کیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہتے واللہ ما ولد فی الاسلام مولود ازکا ولا اطہر ولا افضل من نبی بکرین۔ حضرت علی نے کہا اللہ کی قسم اسلام کے دامن میں آج تک کوئی بچہ ایسا پیدا نہیں ہوا جو ابو بکر سے افضل ہو، جو ابو بکر سے اعلیٰ ہو، جو ابو بکر سے پاکیزہ ہو، جو ابو بکر سے طاہر و مطہر ہو۔ سب سے افضل ابو بکر ہے، سب سے طاہر ابو بکر۔ یہ حضرت علی شیر خدا کا فرمان ہے۔ ایک بات ذرا معراج کے حوالے سے بھی کرنے کی اجازت دو، مضمون تو بہت لمبا ہوا، ویسے میں چاہتا ذرا معراج کو کھولوں آپ کے سامنے کیا شے ہے، لیکن وقت زیادہ ہو گیا نا۔ ایک بات آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں معراج کی رات جا رہا تھا نا تو میں نے پھر نظارے بھی دیکھے، راستے میں عجائب و غرائب دیکھے۔ ایک مقام پہ میں نے دیکھا کہ ایک بندہ فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، ذرا توجہ فرمائیے، اس کے سر پر وہ بڑا سا پتھر لے کے اس کو مارتے ہیں، زور سے سر پہ پتھر مارا جاتا، اس کے پرخ چوڑ جاتے، سر کے کرچیاں ہو جاتا ہے، وہ سر ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، اور جیسے پتھر لگتا ہے ٹوٹتا پھوٹتا کرچیوں میں تبدیل ہوتا ہے، پھر فوراً جڑ جاتا ہے۔ فرشتے پھر مارتے ہیں، پھر کرچیاں ہوتا ہے، پھر مارتے ہیں، پھر کرچیاں ہوتا ہے، پھر مارتے ہیں۔ اسی طرح اس کا یہ مسلسل یہ عمل جاری ہے، اس کو سزا مل رہی ہے۔ سرکار کہتے ہیں میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ سرکار نے فرمایا جبرائیل امین نے عرض کیا سرکار آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے سر فرض نماز کے وقت بھاری ہو جاتے تھے، جو نماز کو قضا کر جاتے تھے، نماز کی فرضیت کی اہمیت نہیں جانتے تھے، ان کے سر پتھروں سے کچلے جائیں گے، قیامت تک اسی سزا میں گرفتار رہیں گے۔ آپ سے عرض کرتا ہوں نماز اسلام کا اہم ترین فریضہ ہے، اگر آپ نے اس کو چھوڑا نہ آپ پیروں کے راستے پر ہیں، نہ آپ اہل بیت کے راستے پہ ہیں، نہ آپ صحابہ کے راستے پہ ہیں، نہ آپ اپنے آقا کے راستے پہ۔ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی 11ویں کرتے ہو، آپ کا فرمان ہے اگر بے نماز بندہ مر جائے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، کیونکہ مرنے کے بعد بھی اس کا حقدار نہیں کہ اس پر رحمت کی جائے۔ مسلمانوں کے قبرستانوں میں رحمت برستی ہے، مرنے کے بعد بھی اس کو سزا کے اندر پھینکنا چاہیے۔ سلطان العارفین سلطان باہو کا ہر بندہ گیت گاتا ہے، وہ فرماتے ہیں بے نماز سے خنزیر پناہ مانگتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت فرماتے ہیں کہتے بے نماز کو قید خانے میں ڈال دیا جائے یہاں تک کہ ادھر ہی پڑا پڑا مر جائے یا پھر سچی توبہ کر کے پکا نمازی ہو جائے۔
حسن و حسین کے بابا حضور مولا علی شیر خدا نے فتویٰ دیا تھا آغاز میں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے کافر ہے۔ بعد میں علماء نے پھر اس فتوے کو تھوڑا اس کے اندر تعویل کر کے اس کو کفر کا جملہ کہہ کے پیچھے چھوڑ دیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس سرکار کے چچا زاد بھائی، ان کا فرمان ہے، کہتے لا دین لمن لا صلاۃ له، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کا کوئی دین نہیں۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا لا ایمان لمن لا صلاۃ له، جو بندہ پکا نمازی نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ آپ سے عرض کریں گے میلاد کی محفلیں، معراج کی محفلیں، لبیک یا رسول اللہ کی کانفرنسیں اور دیگر عنوانات سے سجنے والی محافل 1000 مرتبہ آؤ، ضرور آنا ہے، لیکن اگر آپ نے نماز چھوڑی کون آپ کا ساتھ دے سکتا ہے؟ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جس چیز سے تیرے آقا محمد عربی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو، اور جب سرکار کا وصال ہوا تھا اس وقت سرکار اپنا ہاتھ بھگو کر اپنی پیشانی پہ ملتے، ہونٹوں پہ لگاتے تھے، بڑے سخت موقع تھا، وہ نزا کا عالم طاری تھا۔ اس وقت سرکار ہاتھ پانی میں بھگو بھگو کے رکھتے تو کیا کہتے؟ الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم وما ملکت ایمانکم وما ملکت ایمانکم، اپنے غلاموں کا خیال رکھنا، اپنے غلام لونڈیوں کا خیال رکھنا، نماز نماز نماز، جس کے لیے سرکار نے اس قدر تاکید فرمائی ہے۔ اس نماز کو اگر آپ چھوڑتے ہیں، نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، دیگر معاملات میں الجھے رہتے ہیں، آپ سے عرض کروں گا خدا کے لیے اپنا رخ موڑو، 5 وقت کی بجائے نوافل نمازیں بھی پڑھو، تاکہ آپ کے دل میں محمد عربی کی محبت اترے، داخل ہو جائے آپ سے۔ اور پھر تو یہ فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، بعد نے کہا یہ حدیث نہیں ہے، جملہ ہے۔ میں نے کہا جملہ بھی ہو تو فائدہ بے دے کتنا دیتا ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج، صحیح حدیث۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی ہے، جنت کا دروازہ کھلتا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی اس کا بہت خیال رکھیں، اور ہمارے علماء کو خطباء کو اس پر بہت زور دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو معاشرتی بیماریاں ہم پہ آئی پڑی ہیں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، غیبت ہے، ذرا ذرا سی بات پہ غیبت کرنے لگتے دوستوں کی۔ فرمایا گیا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ شدید ترین شے۔ غور فرماؤ، مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ غیبت سے بچو، زنا سے بچو، حسد سے بچو، شراب خوری سے بچو۔ یہ بڑے بڑے جو آپ دیکھتے ہیں قاتل ہے، جتنے بندوں کا قاتل ہے، بندے اس پہ دوستی لگاتے۔ میں نے کہا قرآن پڑھنا، رب کیا کہتا ہے؟ وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد لہ، رب کہتے اس پر اللہ کا غضب ہے، قاتل پہ اللہ کا غضب ہے، اس کی لعنت ہے۔ جس پہ اللہ کی لعنت برستی ہو تو اس کا دوست ہے، جس پہ اللہ کا ہر وقت غضب برستا تو اس کا دوست ہے، جس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا گیا تو اس کا دوست ہے۔ یہ رشوت کھانا جہنمی ہونے کے لیے کافی ہے، اور پھر یہ سود کا دھندا اختیار کرنا، بینکوں سے ہو، ویسے عام معاملات کے اندر ہو سود۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سود کے 72 درجے ہیں، ایک میں فرمایا 36 ہے، ایک میں فرمایا 72 درجے۔ سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے۔ اس لیے میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ ان معاشرتی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ چند دن کی زندگی، کوئی پتہ نہیں، یہاں سے چلتے باہر نکلو کوئی گاڑی ٹھوکر مارے آپ کا کام تمام کر دے۔ سرکار کا فرمان ہے موت اتنی قریب ہے، تو نے اپنا لقمہ منہ میں ڈالا، نہیں پتا حلق سے اترے گا نہیں اترے گا، اتنی موت قریب ہے۔ تو نے آنکھ جھپکی، نہیں پتا موت مہلت دے گی کھولنے کی کہ نہیں۔ ہزاروں بندے تو نے خود اپنے کندھے پہ اٹھا کے قبر میں پہنچائے، خود پھر بھی نہیں پتا چلا میرا بھی یہی مقام ہے۔ السعید من وعظ بغیرہ، سرکار کا فرمان ہے سعادت مند اچھے نصیبے والا وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرتا ہو۔
غیروں کا جنازہ اٹھتا دیکھے خود محسوس کرے، کسی کو قبر میں اتارے خود سمجھے آج میں اتارتا ہوں کل کوئی مجھے اتار رہا ہوگا، آج میں کسی کی قبر میں مٹی ڈالتا ہوں کل کوئی مجھ پہ ڈال رہا ہوگا۔ سعدی شیرازی کہتے ہیں مکن تقی بر عمر ناپا ادار، مباش ہے منز بازی روزگار، نہ رہنے والی عمر پہ بھروسہ نہ کر، اور زمانے کے کھیل سے امن والا ہو کے نہ بیٹھ۔ جو تیرے سامنے دوسروں سے کھیل کھیلتا ہے بہت جلد یہ تیرے ساتھ بھی کھیل کھیلے گا، الٹا لٹکائے گا تجھ کو۔ دوسرے مقام پہ سعدی شیرازی نے سبق دیا، کہتے ہیں خیر کن یا فلاں خیر کن و غنیمت شمار عمر زاں پیش تر کے بانگ برآید فلاں نہ ماند۔ اے شخص، سننے والے شخص، نیکی کر، نیکی کا وتیرہ اپنا، نیکی کے راستے پہ چل، زندگی کے جو دن باقی ہیں ان کو غنیمت سمجھ، اس سے پہلے کہ آواز اب بلند ہو فلاں شخص نہ رہا، فلاں شخص کا جنازہ اٹھ گیا۔ عزیزان گرامی قدر، وہ وقت آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو تیار کرو۔ جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل، مسافر شب سے اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا، بڑی دور کی منزل ہے، کوئی وہاں تیرا ساتھی، تیرا غم گسار نہیں ہوگا، تنے تنہا تو جائے گا، تیرا عمل جائے گا تیرے ساتھ۔ وہ وقت آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو تیار کرو، اور پھر جب تیار کر چکے پھر موت تمہیں مارے گی نہیں، پھر موت تجھے رب سے ملانے آئے گی۔ سرکار کا فرمان ہے الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو ادھر والے یار کو ادھر والے یار سے ملانے کے کام آیا کرتا۔ دوران گفتگو مجھ سے جتنی بھی غلطیاں سرزد ہو گئی ہوں اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں، آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں۔ مضمون مجھے دیا گیا یا رسول اللہ، اس کا اس بات پہ تقریر کرنی بھئی یا رسول اللہ کہنا جائز ہے، یہ تو بہت ہی عمدہ مضمون ہے، یا رسول اللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا۔ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں رب جگہ جگہ کہتے ہیں یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، بلند آواز سے کہہ دینا سبحان اللہ۔ تو یہ معلوم ہوا بھئی یا ایھا النبی یا ایھا الرسول کہنا یہ بندوں کی نہیں رب کی سنت۔ تو رب کی سنت کسی حال میں شرک ہو سکتی ہے؟ کہو اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ اور حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا جب جنازہ اٹھا تھا، اشرف علی تھانوی صاحب نے جمال الاولیاء میں لکھا ہے، نواب صدیق حسن بھوپالی وہابی غیر مقلد نے اپنی کتاب تکریم المومنین میں لکھا ہے، امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے، سیرت حلبیہ میں لکھا ہے، نظرۃ المجالس میں لکھا ہے، خصائص الکبریٰ میں لکھا ہے، شواہد النبوت میں لکھا ہے۔ جب صدیق اکبر کا جنازہ اٹھا، سرکار کا وصال ہو گیا تھا، صدیق اکبر نے وصیت میں کہا تھا مجھے جب اٹھاؤ کفن دو، پھر مجھے قبرستان میں نہیں لے جانا، مصطفیٰ کے دروازے پہ، اور لے جا کے پڑھنا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اگر یا رسول اللہ کہنا جائز نہ ہو تو صدیق اکبر کیوں کہلوا رہا ہے؟ اور کسی صحابی نے بھی نہیں عرض کیا جناب کیوں کہتے ہو؟ اور پھر کہا کہ اتنا کہہ کے نا السلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر کہنا سرکار وہ غار والا یار آیا ہے اور چاہتا ہے ادھر مزار میں بھی دفن ہو جائے۔ سبحان اللہ کہو نا۔ تو آگے کہتے کیا ہیں؟ کہتے اگر اندر سے کوئی آواز آ گئی، کوئی اشارہ ہو گیا تو پھر مجھے دفن کرنا وگرنہ جنت البقیع میں لے جانا۔ سمجھ لینا سرکار راضی نہیں۔ ادھر سے ندا دی گئی، صحابہ کرام کا جرم ہٹایا، تمام صحابی جنازے میں آئے جتنے آ سکتے تھے، سب نے پڑھا السلام علیکہ یا رسول اللہ، سب نے کہا وہ غار والا یار آیا ہے، ہجرت کی رات والا یار آیا ہے اور مزار میں آپ کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے۔ ابھی کہا گیا، اندر سے آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب، ارے دیر کیوں کرتے ہو، یار کو یار کے ساتھ ملا ڈالو، کس بات کی دیر؟ اور ہم تو ہم رہے نا، ان کے مولویوں نے بھی نعرے لگائے ہیں۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے خود کہا یا شفیع العبادی خود بے یدی، وہ کہتے اے بندوں کی شفاعت کرنے والے میرا ہاتھ پکڑیے، سبحان اللہ کہو نا۔ اور پھر کہتے جب بھی مجھ پر کوئی مصیبت آتی ہے میرا تقیہ اور بھروسہ آپ کی ذات پہ ہوتا ہے۔ اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے یا رسول کبریا فریاد ہے، یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، پڑا ہوں ان دنوں سخت مشکل میں، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے۔
ایک مقام پہ کہتے ہیں جہاد امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں، اب چاہے ڈباؤ یا تراؤ یا رسول اللہ۔ اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے سورہ بددہا کی تفسیر میں لکھا ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر، جون کے سبحان اللہ کہنا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اور یہ قاسم ننوتوی بانی مدرسہ دیوبند ہے، اس نے قصائد قاسمیہ میں لکھا ہے مدد کر کرم احمدی کے تیرے سوا نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کار، جو انبیاء ہیں وہ آگے تیری نبوت کے کرے ہیں امتی ہونے کا یا نبی اقرار۔ اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم دی ہے صحابہ کو کہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں تم دعا مانگو نا مشکل کے وقت، یہ عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں، اور سنن ابن ماجہ میں صفحہ نمبر 99 پر ہے، یہی حدیث جامع ترمذی میں بھی ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے۔ نبینا صحابی آئے تھے لاٹھی ٹیکتے ہوئے، عرض کیا تھا سرکار میرے لیے ادعو اللہ لی ان یعافینی، میرے لیے دعا فرمائے رب میری آنکھوں کو بینا کر دے۔ سرکار نے فرمایا اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، اگر تو چاہے تو پھر میں اس کو تیرے لیے قیامت کے دن مؤخر کر دیتا ہوں، ان شئت دعوت لک و ان شئت اخرت لک، اگر تو پسند کرے قیامت کے دن چونکہ ثواب ہوگا اس کے بدلے، مصیبت آئی ہے تجھ کو، انہوں نے کہا سرکار میرے لیے دعا فرما دیں۔ حدیث میں فرمایا گیا، سرکار نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، جا پھر وضو کر، اچھی طرح 2 رکعت نماز پڑھ، نماز کے بعد یہ دعا کر اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ یا محمدو انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتہ ھذہ لتقضی فی اللہم شفیع۔ خدا کا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی اور کہا اللہ کی بارگاہ میں عرض کر، مولا میں تیری بارگاہ میں سوالی ہوتا ہوں، تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، کس کے توسل سے، کس کے حق سے؟ تیرے پیارے نبی جو نبی رحمت ہے ان کے وسیلے سے۔ ساتھ پھر مجھے بھی آواز دے دے یا محمدو۔ تو جب وہ دعا مانگ کے لوٹا تھا، مختصر بات کرتا لوٹا، صحابی کہتے تھوڑی دیر گزری تھی، گیا تھا اندھا تھا، لوٹ کے آیا تو بینا ہو چکا تھا۔ کوئی کہہ سکتا ہے جناب دیکھیے جی ہو سکتا ہے اس اکیلے بندے کے لیے کہا ہو، میں نے کہا جب اکیلے کے لیے کہتے پھر کہہ دیتے تیرے اکیلے کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، کیونکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے موقع پر اعلان کیا تھا کہ جس شخص نے ہماری قربانی سے پہلے قربانی کی اس کی کوئی قربانی نہیں۔ ایک صحابی اٹھے کہتے سرکار میں تو دیہات میں رہتا ہوں، میرے اڑوس پڑوس میں غریب غربا رہتے ہیں، میرے دل میں خیال آیا قربانی ذبح کر لوں، گوشت کھا لیں گے بچے، میں تو آپ سے پہلے کر بیٹھا ہوں۔ سرکار نے فرمایا تو نے جس خیال سے بھی کی ہے مجھ سے پہلے کی ہے، تیری قربانی نہیں ہوئی۔ نظریہ احمد رضا سن لو، حدیثوں سے اہل سنت کا نظریہ سن لو، سرکار سے آگے بڑھے قبول ہی نہیں قدم اس کا۔ صحابی کہتے سرکار پھر کیا کروں، میرے پاس بکرا کوئی نہیں، اب نیا خرید نہیں سکتا۔ فرمایا پھر بتانا کوئی ہے؟ کہتے سرکار 6 مہینے کا بکری کا بچہ ہے۔ فرمایا جا تیرے لیے حلال کر دیتے ہیں اور کسوں کے لیے نہیں، یعنی جب بھی فرمایا کہ تیرے لیے ہے کسی اور کے لیے نہیں۔ جب پابندی لگائی تو قیامت تک کے لیے پابندی ہے، جب کھلا چھوڑا تو قیامت تک کے لیے جائز ہو گیا۔ اس موقع پر بڑی تفصیل سے گفتگو ہونی چاہیے تھی لیکن وقت بہت زیادہ بیت گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو مجھ سے جتنی چھوٹی بڑی غلطیاں سرزد ہوئی ہوں اللہ سے معافی چاہتا ہوں، آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں۔ ارشد مہر صاحب نے بڑی مرتبہ رابطہ فرمایا اور پھر پچھلا حوالہ بھی دیا کہ 8-10 سال پہلے تم ہمارے پاس آئے تھے تو اس مرتبہ بھی آنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے وعدے کی تعمیل کی توفیق سے مالا مال فرمایا ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ